السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله جنہیں میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں آسمانوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں آسمانوں میں، وہ نکلے میرے خلوت خانہ دل کے مکینوں میں، اور تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اور جلا دیتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا دیتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، اور جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اور دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا،
ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، اور عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، اور اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ لائق عزت عظیم و تکریم واجب الاحترام گرامی قدر صدر جلسہ حضرت قبلہ پیر صداقت علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، گرامی قدر صاحبزادگان، علماء ذوی الاحترام محترم و مکرم سامعین، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں یہ توفیق اور رفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اور آپ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک محبوب اور مقبول بندے کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے آقاؤں کے ہم پہ اتنے کرم ہیں کہ اگر ہم عمر بھر گنوانا چاہیں تو گنوا نہیں سکتے۔ یہ کرم والا ایک کرم ہے کہ آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کے جوار میں بیٹھے ہیں، اور جس سے میری مراد ہے شمس شریعت عارف حقیقت قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حضرت قبلہ پیر سید مرشد برحق حضرت عبد القادر شاہ سائیں بابا ثانی رحمت اللہ علیہ۔ اتنی عظیم بارگاہ ہے کہ آج تک ہم انہیں نہ تو پہچان سکے اور نہ پہچاننے کی ہمارے اندر طاقت ہے۔ اتنی عظیم بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ ویسے تو الحمدللہ یہ ساری بارگاہیں بہت عظیم ہیں، انہی بارگاہوں اور انہی عظیم شخصیتوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، کیسے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہیں میری سرکاروں کے۔ اب چاہے سائیں بابا اول کی سرکار ہو، چاہے سیدی سندی غلام حسین شاہ باپو بابا کی سرکار ہو، چاہے عبد القادر شاہ سائیں بابا ثانی کی سرکار ہو، انہی سرکاروں کے بارے میں کہا گیا کہ یعنی میں خوش نصیب ہوں، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے کیسی عظیم سرکاریں ملی ہیں، کیسے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ اور یہ میں صرف اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ جو محبان اہل بیت عاشقان اولیاء اس بزم سعید میں موجود ہیں، گویا کہ سب کا کہنا یہی ہے۔ اور یہ جو میں جملے عرض کر رہا ہوں یہ مبنی بر حقیقت ہیں۔ اس محفل پاک میں جتنے بھی خوش نصیب حضرات بیٹھے ہیں یہ محبان اہل بیت بھی ہیں اور عاشقان اولیاء بھی ہیں، اور یہ میں بغیر دلیل کے نہیں بلکہ اس کی دلیل یہی ہے کہ ایسی محافل میں آتا وہی ہے جو اہل بیت اطہار کا محب ہو اور جو اولیاء اللہ کا عاشق ہو۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو بھی سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ
اس عشق میں مزید اضافہ فرمائے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں کوئی خطاب یا وعظ یا تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں، یہ میں آپ کی خدمت میں پہلے ہی عرض کیے دیتا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج میں یہاں پر خطیب بن کے نہیں آیا۔ جس طرح آپ اس در کے سوالی ہیں، اسی طرح میں بھی انہی مقدس بارگاہوں کی دربار میں سوالی بن کے آیا ہوں۔ اور ظاہر بات ہے سوالی جو آتا ہے اس کا کلام یعنی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ایک بھکاری اور سوالی کا ہوتا ہے۔ تو ہم سب یہاں پر سوالی بن کے آئے ہیں، اور یہ سخی داتاؤں کا دربار ہے، یہاں آج تک کوئی خالی گیا نہیں۔ اللہ کرے محبت سچی ہو اور طلب سچی ہو تو انشاءاللہ ہمارے دامن جو ہیں وہ ان درباروں سے جیسے ہمیشہ مرادوں سے بھرتے رہے، آج بھی بھریں گے انشاءاللہ۔ لیکن چونکہ یہاں بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے بیچ میں یہ کرسی پر بیٹھنا یہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا، لیکن چونکہ حکم تھا اس لیے میں بیٹھ گیا، ورنہ حقیقت میں یہ یعنی بالکل ادب کے خلاف ہے۔ لیکن چونکہ ان آقاؤں کی نوازش ہے کہ وہ یعنی ہم جیسے فقیروں کو اور کم علم جو ہیں انہیں بھی نوازتے ہیں، تو یہ ان کی نوازش ہے کہ مجھ جیسے فقیر کو کرسی پہ بٹھا دیا اور حکم بھی دے دیا کہ آپ تقریر کریں، خطاب کریں۔ اب ظاہر بات ہے بھائی، میں یہاں جو آیا ہوں تو بالکل دل کی بات عرض کر رہا ہوں۔ مجھے کس نے بلایا ہے؟ یہاں میں آیا ہوں، مجھے بلایا کس نے؟ مجھے کرم فرما میرے آقا سیدی سید عبد القادر شاہ سائیں بابا ثانی نے بلایا، اور یہ ان کا حکم ہے۔ میں ان کے یعنی جانشین حضرت ذی شان علی مردان شاہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے کم علم کو انہوں نے اتنے عظیم مجمع میں بطور خطیب لا کر کے اور کرسی بھی بٹھا دیا، تو اس کو تو میں کرم بالا ایک کرم سمجھوں گا۔ یہ بڑی مہربانیاں ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ان آقاؤں کے کرم اور ان کی اس نظر کرم کو اس فقیر پر ثابت رکھے، اور اس بہانے ان عظیم درباروں میں میری بھی حاضری ہوتی رہے اور آپ حضرات سے بھی ملاقات ہوتی رہے۔ موقع محل کے حساب سے میں دو ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اور باتیں بڑی بنیادی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عرس ہے، اور عرس ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں ان کے عرس ہوتے رہتے ہیں۔ آپ نے اور ہم نے کبھی سوچا کہ اس عرس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ بڑے اختصار سے میں ذرا اس پر دو چار باتیں عرض کر کے اور پھر آگے بڑھوں۔ دیکھوں گا اگر آپ میری اس بات کو توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں بھی تھوڑا سا راستہ بدل دوں گا۔ لیکن آپ ذی شعور حضرات بیٹھے ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ یہاں پر مجمع جو ہے نا یہ کسی بستی کا نہیں ہے، یہ مجمع دھورا جی کا ہے، دھورا جی کا مجمع ہے۔ اور دھورا جی صرف انڈیا میں نہیں بلکہ ہفتہ اقلیم میں مشہور ہے، ساتوں کھنڈ میں مشہور ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب دھورا جی مشہور ہے تو دھورا جی میں رہنے والے جو ہیں وہ بھی عام شہروں اور عام بستیوں کی طرح تو نہیں ہوں کہ بڑے ذی شعور حضرات ہیں، بڑے ذی شعور حضرات کے مجمع میں میں بیٹھا ہوں بولنے کے لیے، اس لیے مجھے بھی ذرا سنبھل کر کے بولنا پڑ رہا ہے اور سوچ سمجھ کر کے کچھ عرض کر رہا ہوں۔ میں نے جو آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات رکھی ہے کہ یہ عرس ہے کیا، اور یہ اعراس یعنی عرس یہ جو منائے جاتے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، تھوڑا سا اس پہ عرض کرتا چلوں۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کی توجہ میری طرف ہو، اس لیے اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے میں بطور تمہید ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ
ہم صاحب ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے، اور ہمیں مکمل یقین ہے کہ اولیاء کی نظر کرم رہے گی تو ایمان سلامت رہے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نیکوں کی صحبت کا شوق عطا فرمائے، اور نیکوں کی صحبت بڑی فائدے والی ہے، زبردست فائدے والی ہے۔ آپ حضرات نے بارہا یہ سنا ہوگا، ہمارے اماموں کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم ذات ہے، اور جو حنفی ہیں مجھے مکمل یقین ہے کہ حنفی ہونے کے ناطے انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت ضرور پڑھی ہوگی، یا ان کے جب عرس یا دن آتا ہے تو انہوں نے دن بھی منایا ہوگا اور ان کا ذکر بھی ہوا ہوگا، نہ ہوا ہوگا تو ہونا چاہیے ضروری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سیرت پڑھیں، ان کی راتیں کیسے گزرتی تھی، ان کے دن کیسے گزرتے تھے، ان کے مشاغل کیا تھے، ان کے معمولات کیا تھے، یہ بڑی طویل بحث ہے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور حضور کی محبت میں بسر ہوتا تھا، یعنی ایک سیکنڈ ان کا، زندگی کا ایک سیکنڈ بھی یاد خدا اور یاد مصطفیٰ سے خالی نہیں۔ اور انہوں نے جو کام کیا ہے، اتنا عظیم کام کیا ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے بھی کسی عظیم کی ضرورت ہے۔ اتنی عظیم شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے۔ غالباً آپ کی عمر شریف ہو گئی تھی 60 سال یا اس سے کچھ کم و بیش۔ 60 سال کی عمر ہوئی تھی تو کسی محبت رکھنے والے نے پوچھا تھا کہ اے امام اعظم ذرا بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میری عمر 2 برس۔ اب آپ کو یہ بات یاد آئی ہوگی، آپ نے اس سائل نے جب پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے، بھئی اسے معلوم نہیں تھا، وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ امام کی عمر کتنی، پوچھا آپ کی عمر، تو آپ نے جواب دیا میری عمر 2 برس۔ اب وہ سوال کرنے والا آدمی حیرت میں ڈوب گیا، کیونکہ اتنا تو وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ چہرے سے صاف ظاہر ہے کہ عمر بہت بڑی ہے، اور یہ عمر 50 سے اوپر ہے، 60 کے قریب ہے، دکھائی بھی ایسے دے رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 برس، سمجھ میں بات نہیں آئی۔ تو حیرت میں جب ڈوب گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کی حیرت کو توڑتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بیٹے ویسے تو میری عمر 60 برس کی ہے، لیکن میں اس 60 برس کی عمر کو عمر نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر! آپ نے میرے جملے یاد رکھے ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر سے یاد رکھیں کہ جن کی زندگی کا ایک سیکنڈ یاد خدا اور یاد مصطفیٰ سے خالی نہیں، اور جن کی پوری عمر خدمت دین میں اور پڑھنے پڑھانے میں اور یہ شریعت مطہرہ کے مسائل اخذ کر کے اور پھر امت تک پہنچانے میں بسر ہوئی ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ عمر جو ہے اس کو میں عمر نہیں سمجھ رہا ہوں، اور میں نے یہ جو کہا کہ میری عمر 2 برس ہے، وہ اس لیے کہا کہ 2 برس مکمل میں رہا تھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں۔ تو میں حضرت امام جعفر بن صادق کی صحبت میں جو رہا، میں اسی کو اپنی عمر سمجھ رہا ہوں، اور باقی میری عمر نہیں ہے۔ ہم اور آپ ذرا اندازہ لگائیں ہماری عمریں کتنی ہیں، کسی سے بھی پوچھ لیں، کوئی 60، کوئی 70، کوئی 50، کوئی 40، اور کوئی اپنی عمر پہ فخر بھی کر رہا ہے، اور زیادہ عمر ملے اس کے متمنی بھی ہیں کہ عمر اور بڑھے، لیکن حقیقت میں عمر وہی ہے جو کسی صالح کی صحبت میں گزرے، جو کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں گزرے، وہی عمر ہے، اور وہی عمر اللہ کی بارگاہ میں کام آئے گی۔ میں نے یہ جملہ اور یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ نیکوں کی صحبت کتنی با اثر اور کتنی عظیم ہے کہ امام اعظم جیسی ذات یہ فرما رہی ہے کہ میں اسی کو اپنی عمر سمجھتا ہوں جو امام جعفر صادق کی صحبت میں مجھے حاصل ہوئی، میری عمر وہی ہے اور وہ 2 سال ہیں، لہذا میں اسی کو عمر گنتا ہوں۔
گویا کہ انہوں نے ذہن یہ دیا کہ عمر اگر 100 برس کی بھی ہو جائے تو وہ عمر کام آنے والی نہیں ہے، لیکن اگر صحبت کا ایک لمحہ بھی کسی کو مل جائے تو انشاءاللہ قیامت کے دن وہ ایک لمحہ بھی نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ اللہ نیکوں کی صحبت عطا فرمائے۔ الحمدللہ مومن ہیں، اللہ ایمان سلامت رکھے۔ لیکن کبھی آپ نے اور ہم نے غور کیا، ہاں تو مومن، لیکن یہ بات ذرا دشوار گزرے تو معاف کر دینا، کیونکہ میں اسٹیج پر جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کی طرف سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں۔ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میں گویا کہ ان کے حکم پر ان کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ہم مومن ہیں، صاحب ایمان ہیں، لیکن اللہ توفیق دے کسی دوسرے کی نہیں بلکہ خود اپنی زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں اس کا اگر جائزہ لیں تو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں طبیعت سے۔ کس سے؟ یہ جملہ میرا نوٹ فرما لیں، یعنی ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کما رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، دکانیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، کاروبار ہے، لیکن صبح سے شام، شام سے صبح، دن، ہفتے، مہینے، سال، یہ ہماری پوری زندگی جو گزر رہی ہے، کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 60، اور اگر 20 سے شروع کریں تو پھر 20، 30، 40، 50، 60، 70 یہ جو عمر بسر ہو رہی ہے، ہم نے زندگی بسر کی کس سے؟ آپ نہ کہیں تو میں عرض کر دوں، طبیعت سے۔ اور اگر طبیعت والی بات سمجھ میں نہ آئے تو یعنی اپنی مرضی سے، یعنی ہم وہی کر رہے ہیں جو اپنی پسند اور اپنی، میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ بھئی عربی کا ایک قاعدہ، اور یہ بالکل مسلمہ حقیقت ہے، للاکثر حکم الکل، سب ایسے نہیں ہوں گے لیکن حکم اکثر کے حساب سے لگتا ہے، بہومتی، اس کو کہتے ہیں نا بہومتی، اکثریت، یعنی معاشرے میں دیکھیں اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں کس سے؟ طبیعت سے۔ ہمارے بیچ میں کچھ بندے ایسے آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے، یعنی تھے، ہیں اور رہیں گے، ہمارے بیچ میں، ہماری قوم کے، ہماری برادری کے، ہماری ان بستیوں میں، شہروں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو اول سے لے کے آج تک اور آج سے آخر تک زندگی بسر کر رہے ہیں طبیعت سے نہیں، شریعت سے۔ کس سے؟ شریعت سے۔ یعنی ہم اٹھے اپنی مرضی سے، ہم سوئے اپنی مرضی سے، ہم نے کھایا اپنی مرضی سے، ہم نے پیا اپنی مرضی سے۔ کچھ بندے ایسے ہیں جو کھاتے بھی ہیں تو اسی طرح جیسے شریعت کا حکم ہے، یعنی ان کی زندگی کا ہر کام کس سے ہوتا ہے؟ شریعت سے۔ دو لفظ یاد رکھیں، طبیعت اور شریعت، اور یہ دونوں ایک دوسرے کا ضد ہیں، اپوزٹ ہیں، یعنی جہاں پہ طبیعت ہوگی وہاں شریعت نہیں، اور جہاں شریعت ہوگی وہاں طبیعت نہیں۔ شریعت کہتے ہیں قانون الہی کو اور مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو۔ شریعت کون ہے جو نہیں جانتا؟ شریعت جسے ہم دین کہیں، مذہب کہیں، اسلام کہیں، قانون الہی کہیں، صراط مستقیم کہیں، یہ شریعت ہے۔ اور شریعت نے پوری زندگی بسر کرنے کا طریقہ دے دیا ہے اور قانون دے دیا ہے۔ اب کچھ لوگ تو زندگی ہیں مومن، یعنی یہ بھی مومن وہ بھی مومن، کلمہ یہ بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک وہ ہے جو طبیعت پہ چل رہا ہے، ایک وہ ہے جو شریعت پہ چل رہا ہے۔ اب آپ مجھے ذرا فیصلہ دیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ سوچ کر کے یہ بتائیں کہ ان دونوں میں کامیاب کون ہے، طبیعت سے چلنے والا یا شریعت پہ چلنے والا؟ شریعت پہ۔ اور جو طبیعت پہ چل رہا ہے وہ فیل ہے یا نہیں؟ بالکل فیل ہے، یعنی جو طبیعت پہ چل رہا ہے وہ کامیاب نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے انعام اور اس کی رحمت اور اس کی برکت کا مستحق نہیں ہے۔ اگر رحمتیں برکتیں مل رہی ہیں تو ولیوں کے صدقے میں، وہ خود اس کا حقدار نہیں ہے۔ حقدار وہی ہے جو چلے شریعت پہ۔ تو اب دو قسمیں میں نے بتا دی، ذرا غور سے سنتے چلیں۔ یعنی ہم میں، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم میں
کچھ ایسے ہیں جو طبیعت سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو شریعت سے. اور میں نے آپ سے فیصلہ بھی لے لیا، آپ نے کہا کامیاب وہی ہیں جو شریعت پہ چلیں. اچھا، یہ جو شریعت پہ چل رہے ہیں، ہر کام شریعت کے مطابق، ذرہ بھر بھی دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکلتے. گھر لٹ جائے، گردن کٹ جائے، پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، زمین آسمان ایک ہو جائیں، لیکن وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ شریعت سے ہٹنا پسند ہی نہیں کرتے، اور وہ شریعت پر جان بھی دے دیتے ہیں لیکن رہتے ہیں شریعت پہ. شریعت پہ تو کچھ طبیعت اور کچھ شریعت. اور یہ جو شریعت پہ چل رہے ہیں، سنیے ذرا غور سے، یہ جو خوش نصیب رب کے محبوب بندے، وفادار بندے، کامیاب بندے، کامران بندے، جنہیں قرآن اور حدیث میں خوشخبریاں دی گئی، بڑی طاقت والے، شریعت پہ چلنے والے جو ہیں، یہ بھی برابر نہیں ہے. اس میں کچھ وہ ہیں جو خود چل رہے ہیں، اور انہی چلنے والوں میں کچھ وہ ہیں جو اول سے لے کے آخر تک خود بھی چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی چلاتے ہیں. یعنی جن کو ایک تو وہ ہے کہ خود چل رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو خود بھی چل رہا ہے، اور امت محمدی کو بھی شریعت پہ چلانے کی رات دن کوشش کر رہا ہے. اور یہ جو کوشش کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں دین کی خدمت. یعنی ایک تو وہ ہے جو خود چل رہا ہے، بڑا کامیاب ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کامیاب وہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ کامران وہ ہے جو خود تو دین پر چلتا ہے، لیکن اس کا مقصد صرف خود چلنا نہیں، بلکہ وہ رات دن اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ یہ جو طبیعت والے ہیں، یہ کسی بھی طریقے سے شریعت پہ آ جائیں. رات دن ان کی کوشش یہی رہتی ہے کہ یہ جو مصطفیٰ کے غلام طبیعت کے دیوانے ہیں، یہ طبیعت کو چھوڑ کے یہ شریعت پہ آ جائیں، اور پھر وہ عمر بھر اسی میں بسر کر دیتے ہیں. اور جب بسر کر دیتے ہیں تو رب انہیں یہ طاقت دیتا ہے کہ پھر جس بھی طبیعت والے پہ اس شریعت کے خادم کی نظر پڑ گئی، اس ایک نظر نے اسے طبیعت سے ہٹا کے شریعت پہ گامزن کر دیا. یہ جو تیسری قسم ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں. نہیں سمجھے ہوں تو پھر بتا دوں. یعنی جو شریعت پر خود بھی چلتے ہیں اور امت مصطفیٰ کو بھی کیا کرتے ہیں، یہ ہیں ولی. اور یہ ولی کی اگر کوئی مجھ سے تعریف پوچھے تو میں یہی عرض کرتا ہوں قرآن مجید اور حدیث پاک کی روشنی میں کہ ولی کا منصب بھی یہی ہے. اب نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہے. اب قیامت کی صبح تک ولی آتے رہیں گے اور کریں گے کیا؟ دین کی خدمت. اور دین کی خدمت یہی ہے کہ یہ جو طبیعت کے دل دادا ہیں، انہیں طبیعت سے ہٹا کر کے اور پھر ولی انہیں شریعت کا دیوانہ بنا دیں. ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے. اور ظاہر بات ہے، شریعت پر گامزن ہوں، شریعت کے پابند ہوں، اس کام میں دشواریاں بھی آتی ہیں، رکاوٹیں بھی آتی ہیں، مشکلیں بھی آتی ہیں، لیکن وہ بندے جب اس میدان میں آتے ہیں تو بظاہر نہتے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ سے، رسول اللہ کی بارگاہ سے انہیں ایک عظیم قوت عطا کی جاتی ہے، جس قوت کا نام ہے روحانی طاقت. پھر وہ اپنی روحانی طاقت استعمال کر کے اور پھر پورے معاشرے کو دیندار بنا دیتے ہیں، اور ان کی پوری زندگی گزرتی ہے دین کی خدمت میں. اب یہ جو تیسری قسم ہے نا، ذرا آپ غور توجہ سے میری طرف توجہ رکھیں. یہ جو تیسری قسم ہے نا، یعنی ایک طبیعت پہ چلنے والے، ایک شریعت پہ چلنے والے، اور ایک شریعت پہ چل کر کے شریعت کی خدمت کرنے والے، یہ اللہ کے ولی ہیں. اچھا، جو طبیعت پہ چل رہا ہے اس کو بھی جانا ہے، آپ اور ہم بھی جائیں گے. اور جو شریعت پہ چل رہا ہے اس کو بھی جانا ہے، اور جو شریعت پہ چل کر کے دین کی خدمت کر رہا ہے اس کو بھی جانا ہے. آپ اور ہم جاتے ہیں. ہمارے کئی اعزاء اقربا اس جہان فانی سے چلے گئے، لیکن جب یہ طبیعت پہ چلنے والا گیا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تیسرے دن تیجا، 10ویں دن 10ویں کی فاتحہ،
40वें दिन 40वें की, और फिर जब बरसी हुई 12 महीने हुए तो 12 ये बरसी मनाई, फातिहा दिया, और फिर बरसी के बाद भूल गए, न कोई दुरूद न फातिहा। कुछ खुश नसीब होंगे जिन्होंने अपनी औलाद को पढ़ाया, वो फिर हर साल बरसी पे फातिहा रखें तो अलग बात है, वरना हम तो उनसे अलग हो गए। बस ज्यादा से ज्यादा 3, 10वां 40वां बरसी, और बरसी पे खुदा हाफिज अब वो जाने और इसका काम जाने। बताइए जो तबीयत पे चलते हैं उनका हाल ये है, लेकिन जो दीन के खादिम हैं, दीन की खिदमत करने वाले हैं, जो वाकई वली हैं, जैसे ही किसी वली का विसाल हुआ तो जाहिर बात है तीजा उसका भी हुआ, बरसी उसकी भी हुई, 40वां हुआ, 10वां हुआ, बरसी हुई। तो होना तो ये चाहिए कि जैसे आम आदमी की बरसी हुई और फिर भूल गए, इसे भी भूल जाना चाहिए। लेकिन नहीं दोस्त, अगर उसका विसाल हुआ, 12 महीने हुए उर्स, और फिर 12 महीने हुए दूसरा उर्स, फिर 12 महीने हुए तीसरा उर्स, इस तरह आप सीरत पढ़ लीजिए, हजार हजार बरस हो गए और हजार हजार बरसियां उनकी मनाई गई, और कयामत तक जब साल पूरा हुआ फिर आएगा उर्स, और ये उर्स जो है उस वली का चलता ही रहेगा। हम उस कलमा पढ़ने वाले को भूल गए, और इसको तुम और पूरी दुनिया नस्ल दर नस्ल, हमारे बाप दादा जो ईमान वाले थे वो भी उर्स मनाते रहे, हम भी मना रहे, हमारी औलाद औलाद की औलाद कयामत की सुबह तक उन मुकद्दस बंदों का जैसे ही विसाल हुआ फिर हर साल बरसी 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 और बरसी पर उर्स। 12 महीने पूरे हुए नहीं कि उर्स मनाया गया। ये उर्स मनाया क्यों जाता है? ये उर्स इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वो बंदा दीन का खादिम था, वो सुन्नतों का पैगाम देता था, वो हक व सदाकत का पैगाम देता था, वो इंसानों को खुदा से मिलाता था। बंदा तो हमसे जुदा हो गया, लेकिन जब भी 12 महीने हुए तो उर्स मनाने का मकसद ये है कि वो बंदा तो बज़ाहिर हमारे बीच में नहीं, लेकिन उसका पैगाम आज भी हमारे सामने है। यानी वो बंदा जो अपनी पाक उम्र में काम कर रहा था, दीन की खिदमत कर रहा था, उस दीन की खिदमत ने उसे सिला ये दिया कि अब दुनिया इसे भूल नहीं सकती, अब इसे याद रखेगी। और जब जब ये 12 महीने पूरे होंगे तो उर्स होगा, लेकिन उर्स में होगा क्या? तो वो बंदा अपनी कब्र में सोया सोया अपनी रूहानियत से ये कहेगा कि दुनिया तो मुझे चाहे जो समझे, मैं तो जमीन में हूँ, लेकिन मेरे आका ने मुझे जो पैगाम दिया था, जो पैगाम मैंने पहुंचाया, वो मेरा पैगाम रुकेगा नहीं। हर 12 महीने पे फिर महफिल सजेगी, फिर उर्स का जिक्र होगा, और उर्स में उस वली का जिक्र होगा, और वली का जिक्र होगा तो वली के उठने बैठने का जिक्र होगा, वली के सोने जाने का जिक्र होगा, वली की खिदमत दीन का जिक्र होगा, वली के फयूज़ और बरकत का जिक्र होगा, और वली ने जो नबी की सुन्नतों पे अमल किया है उन सुन्नतों का जिक्र होगा। और वो जिक्र जब वो मानने वाले, मोहब्बत रखने वाले, अकीदत रखने वाले मुरीदीन मुहिब्बीन हर 12 महीने जब सुनेंगे तो जाहिर बात है जब वो चर्चा सुनेंगे तो नफा ये होगा कि फिर उन्हें उस अल्लाह के वली का पैगाम भी याद आएगा, और जब पैगाम याद आएगा तो वली की सूरत भी याद आएगी और वली का जलवा भी याद आएगा। ये पैगाम है, पैगाम जो ऐसे मौकों पे हकीकत में पैगाम है। अब मैं यहाँ पर आया हूँ, अब आप हजरात मुझसे ज्यादा जानते हैं, ये जो हस्तियां हैं ना मुझसे ज्यादा आप इसलिए जानते हैं कि हमेशा तज़किरे होते रहते। मैं तो कभी कभार आता हूँ तो कुछ बड़े बूढ़े अकीदतमंद और ऐसी हस्तियां जो हैं उनकी ज़बानी कुछ जुमले मुझे सुनने को मिल जाते हैं। मैंने यहाँ आकर के सुना कि ये जितनी भी हमारी सरकारें हैं, यानी चाहे साईं बाबा यानी अव्वल हों या साईं बाबा सानी हों या साईं गुलाम हुसैन शाह बापा साईं हों, ये जितने भी साईं हैं, सुभान अल्लाह, ये जितनी भी हस्तियां हैं, इनका जिक्र मैंने जहां जहां भी सुना तो उनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद नुमाया नजर आता है, और वो था मेरे और आपके आका ताजदार मदीना की सुन्नत की बात, सुन्नत की बात।
یعنی جس کا بھی ذکر سنے تو یہی سنتے ہیں کہ وہ عمر بھر یہی کہتے رہے کہ نبی کی سنت، نبی کی سنت، نبی کی سنت۔ اب ظاہر بات ہے جب ان کی زبان سے یہی پیغام ماننے والوں تک پہنچا تو ظاہر بات ہے اب تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے بزرگ اتنے کامل بزرگ اور خدا رسیدہ بزرگ اور بڑے با کمال بزرگ، اور ان کے کمال کی تو کوئی انتہا نہیں۔ ولی سب سے با کمال وہ ہے جو با کمال ہو کر کے بھی اپنے کمال کو چھپائے اور کسی پہ ظاہر نہ ہو دے۔ یہ ہستی وہ ہے کہ جو اتنی با کمال تھی لیکن قسم رب کی یہ بھی کمال ہے کہ وہ عمر بھر ہمارے بیچ میں رہے لیکن ان کے کمال کو انہوں نے کسی پہ ظاہر ہونے نہیں دیا، اور وہ اپنا کمال اپنی ولایت اس طرح چھپا کے اور ہم سے الوداع ہو گئے، ہم پہچان بھی نہ سکے کہ یہ ہستی کتنی بلند اور کتنے بالا مرتبے کی ہستی تھی۔ لیکن پیغام ان کا کیا تھا؟ سنت، سنت، سنت۔ اب یہاں ایک بات میں پھر عرض کر دوں، سنت تو سمجھ رہے ہیں نا بھئی؟ لفظ تو بہت سنا ہے لیکن سنت کا مطلب ہے میرے اور آپ کے آقا کا طریقہ۔ سنت یعنی طریقہ مصطفیٰ، حضور کا طریقہ سنت۔ اور میرے آقا نے اپنے غلام کو بالکل کسی بھی میدان میں محتاج نہیں رکھا، کسی بھی میدان میں، یعنی زندگی کے جتنے معاملات ہیں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس میں حضور نے طریقہ، باقی کسی امت کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ بڑی شان والے نبی آئے، امتیں بھی شان والی، لیکن یہ امت چونکہ ساری امتوں میں افضل ہے، اس امت کے لیے حضور نے ہر چیز میں طریقہ دیا، اور اسی کا نام ہے سنت، اسی کا نام۔ اور ہمارے بزرگ بھی ہم سے یہی کہتے رہے، سنت، سنت، سنت۔ یہ سنت ہے کیا اور اس سنت میں اثر کیا ہے؟ اب میں ایک نئی بات عرض کر رہا ہوں، آپ بھی غور فرمائیں۔ جب غور نہیں کریں گے تو سمجھ میں آنا مشکل ہے، لیکن اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ جو ولی ہوتا ہے نا، ولی، اب اس ولی کی تعریف، ولی کی طاقت، قوت، اس کے لیے جو احادیث کریمہ، قرآن مجید کی آیتیں، یہ بڑا طویل مضمون ہے۔ ولی مانا وہ جسے اللہ کا قرب ملے، اور جب اللہ کا قرب مل گیا تو پھر اس کی آنکھ، اس کا سننا، دیکھنا، اس کا پکڑنا، اس کا چلنا، یہ سب دوسرے لوگوں سے بالکل جدا گانا حیثیت، بڑی طاقتوں کا مالک۔ یہ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے نا۔ ولی جسے اللہ کا قرب ملا وہ بڑی طاقتوں کا مالک۔ کتنی بڑی طاقتیں ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، اتنی بڑی طاقتوں کا مالک ولی، اختیار والا، اقتدار والا، دیکھتا ہے خدا کے نور سے، سنتا ہے خدا کے نور سے، دور نزدیک کا کوئی سوال نہیں، یہاں بیٹھا ہے، اور پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی پکارے تو وہ یہیں سے بیٹھا بیٹھا اس کی مدد کر سکتا ہے، اس کی فریاد سن سکتا ہے۔ یہ بڑی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو دی ہیں یا نہیں؟ اتقوا فراست المومن انه ينظر بنور اللہ۔ یہ جو اللہ والے ہیں ان کی فراست باطنی سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ کے نور سے۔ اب اندازہ فرمائیں، دکھنے میں تو ہم جیسا لیکن مقام اتنا بلند ہے کہ اس کی طاقتوں کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ طاقتیں اسے ملی کس سے؟ یہ اتنا طاقتور بنا کیسے؟ اب جملہ سن لیں، اور میں اس پر مزید مجھے ضرورت بھی نہیں کہ کوئی دلیل دوں، لیکن جملہ میرا سن لیں۔ یہ اولیاء اللہ کو اتنی بڑی جو طاقتیں ملی ہیں یہ میرے اور آپ کے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے سے۔ ولی بنے بھی نبی کی سنت پر عمل کرنے سے، اور پھر جتنا زیادہ عمل کیا اتنا ہی اس کو نوازا گیا۔ اور یہ اولیاء کی جتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں یہ سب طاقتیں ہیں کس کے ذریعے سے؟ سنت کے ذریعے سے۔ اس لیے مجھے آپ ذرا اجازت دیں تو یہ جملہ عرض کر دوں کہ کائنات میں چاہے جتنی طاقتیں ہوں، بڑے سے بڑی طاقتیں ہوں، چاہے مادی طاقتیں ہوں، جس قسم کی طاقتیں ہوں، لیکن ایمان والا ایمان سے اگر سوچے تو وہ ماننے پہ مجبور، اور حقیقت ہے کہ دنیا کی ساری طاقتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی طاقت آمنہ کے لال کی سنت کی طاقت ہے۔
یہ جو سنت ہے نا، سنت نبی کا طریقہ، اس طریقے میں اتنی طاقت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی. حقیقت ہے اس سنت میں رب نے یہ طاقت رکھی ہے. اب چونکہ وقت کم ہے، ورنہ یہاں میں ایک دو مثالیں بھی دے دوں کہ نبی کی سنت کی طاقت کا حال کیا ہے. ایک جملہ یاد فرما لیں، اولیاء بڑی طاقت کے مالک ہیں، لیکن یہ طاقت انہیں ملی میرے آقا کی سنت اپنانے سے. ہے کوئی جو اس کا انکار کرے؟ ایک سنت چھوڑے ولی نہیں بن سکتا. یہ ولایت ہے ہی میرے آقا کی نبی کی سنت پر عمل کرنے سے. بالکل طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے اور کوئی اللہ والا ہو سکتا ہے؟ کوئی رب کی بارگاہ میں قرب حاصل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ سارے مقامات، حد تو یہ ہے، یہ غوثیت، قطبیت، یہ جتنے بھی ولایت کے اونچے اونچے مقام ہیں، یہ سارے مقام ملے ہیں نبی کی سنت پر عمل کرنے سے، میرے آقا کی سنت پر عمل کرنے سے. اور اولیاء اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کی سنت پر مکمل جب عمل کیا تب جا کر کے قرب خدا ملا. اور ظاہر بات ہے جب سنت نے انہیں اتنا مقام دیا تو ماننا پڑے گا کہ یہ سنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. سنت میں طاقت اتنی ہے کہ آپ بھی حیرت میں ڈوب جائیں. میں بڑے اختصار سے ایک دو باتیں عرض کر کے آگے بڑھوں. اور میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی ولی کی طاقت، ولی بنا سنت سے، تو ظاہر بات ہے یہ میرے آقا کی سنت کی طاقت ہے. یہ اتنا ہی بولا ہے میں نے، وہ سنت جس سے ہم بے اتنائی برت رہے ہیں اور جس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. حالانکہ میرے آقا نے ہر چیز میں سنت دی ہے. پیو تو ایسے، کھاؤ تو ایسے، سو تو ایسے، پہنو تو ایسے، ہر چیز میں سنت ہے. اور ہم اس سے بے اتنائی برت رہے ہیں اور غیروں کا طریقہ اپنا کر کے اور ولیوں کی محبت کا دم بھر کے اور پھر غیروں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہم پہ تانا زنی کرتے رہیں کہ دامن تھاما ہے عبد القادر شاہ سائیں بابا ثانی کا اور زندگی بسر کر رہے ہیں غیروں کے طریقے پہ. اب یہ دونوں باتیں آپس میں ملیں کیسے؟ یعنی دعویٰ کتنا بڑا اور حال کتنا چھوٹا. اللہ توفیق دے. ولی بنتا ہی سنت سے ہے، سنت میں بڑی طاقت ہے. اس پر میں یہ بات عرض کر کے آگے بڑھوں کہ سنت میں کتنی طاقت ہے. ابھی دیکھیں عرس آ رہا ہے امام ربانی مجد الف ثانی کا، اور یہ سلسلہ نقش بندیہ جو یہاں پر پھیلا، پروان چڑھا، اور یہ جو ہندوستان میں ولایتیں تقسیم ہو رہی ہیں اسی دربار سے ہو رہی ہے. امام ربانی مجدد الف ثانی، آپ کی بارگاہ میں ایک بزرگ آئے. میں واقعے کے طور پر نہیں، آپ سن رہے ہیں اس لیے میں اس کو عرض کر رہا ہوں، توجہ ہے اس لیے زیادہ پھیلانے کی ضرورت نہیں، بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے. اور مجھے سمجھانا یہ ہے کہ سنت میں بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے. اور ظاہر بات ہے طاقت والی چیز جس کے پاس ہوگی وہ بھی نہیں سمجھے، یعنی طاقت والی چیز جس کے پاس ہوگی وہ کیا کمزور ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں. آج جن کے پاس ایٹم بم، نائٹروجن بم، ہائیڈروجن بم طاقتور کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ان کے پاس یہ زہریلے بم ہیں، اس لیے وہ بڑی طاقت کہلاتے ہیں. ظاہر بات ہے بڑی طاقت جس کے پاس ہوگی وہ سب سے بڑا. لیکن سن لیں، چاہے جتنی طاقتیں بڑی ہو جائیں، اگر مصطفیٰ کے غلام کے پاس نبی کی سنت ہو تو قسم رب کی دنیا کی ساری طاقتیں قدموں میں پڑی رہیں اور پرچم اسلام سب سے بلند نظر آئے. یہ طاقت دی ہے رب نے اپنے حبیب کی سنت میں. امام ربانی کے دربار میں بزرگ آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا کہ آقا کچھ دن ہوئے ہیں مجھے عبادت میں لذت نہیں آتی. یعنی جو عبادت کرتا ہوں، جیسے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، درود پڑھ رہا ہوں، اس میں مجھے لذت، سرور نہیں آتا. دل میرا تنگ ہو گیا. پہلے دل بڑا کشادہ تھا. جملوں پہ آپ نے اگر غور کیا تو میں حقیقت بول رہا ہوں. ہم مٹھائی کھاتے ہیں، مٹھاس کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر مٹھاس زیادہ ہو تو اور زیادہ مزہ آتا ہے. سبحان اللہ. مٹھائی، اور مٹھائیاں بھی کئی قسم کی. مٹھاس جو زیادہ ہے تو کھاتے بھی زیادہ ہیں. اور اسی طرح یہ کھٹا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے اور یہ تیکھا ہے. یہ ذائقے ہیں یا نہیں؟ آپ اندازہ فرمائیں، جیسے مٹھائی میں مٹھاس ہے ویسے نماز میں بھی مٹھاس ہے، تلاوت میں بھی مٹھاس ہے. لیکن اس مٹھاس کے لیے زبان کا صحیح ہونا ضروری ہے. یعنی یہ جو ہمارے ذائقے ہیں، اگر بخار آ جائے
تو پھر منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اور پھر یہ ذائقہ جو ہے یہ میٹھی اور یہ کھٹی، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، منہ کا ذائقہ بدل گیا۔ نماز میں مٹھاس ہے، قرآن کی تلاوت میں مٹھاس ہے، لیکن اس کے لیے طبیعت کا حضور کی غلامی میں ہونا ضروری ہے، تب اس لذت اور مٹھاس کا پتہ چلے گا۔ اور یہ لذت ملی ولیوں کو کہ 40 برس عشاء کے وضو سے فجر تک نماز پڑھتے رہے، اور فجر کی اذان ہوئی پھر بھی اس لذت سے وہ غنی نہیں ہوئے، چاہتے تھے کہ رات ہی رہے اور ہم یہ لذت اسی طرح حاصل کرتے رہیں۔ بزرگ نے کہا لذت نہیں آ رہی ہے، بھئی ہمیں آنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم تو صرف انہی لذتوں کے دیوانے ہیں، اور وہ لذت جو ہے نا اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہے، اور اس کا معاملہ روحانیت سے ہے، ایمان سے ہے، حضور کی غلامی سے ہے، محبت رسول سے ہے، دین سے محبت سے ہے، ہر چیز میں مٹھاس ہے، نماز میں ہے، تلاوت میں ہے، درود میں ہے، تسبیح میں ہے، ہر چیز کی ایک الگ الگ لذت ہے، اور یہ لذتیں سمجھی نہیں جاتی۔ سمجھانے والا میرے جیسا نہیں، شاہ عبد القادر سائیں بابا ثانی جیسا ہو تو وہ سمجھا سکتا ہے کہ وہ اگر اشارہ کر دے، توجہ کر دے، اور پھر اگر کوئی تسبیح پڑھے تو پھر دیکھیں گے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے اور پھر چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ ہم کیا سمجھیں کہ چھوڑے کیسے، کہ مرشد نے توجہ فرما کر کے اس کے لیے مٹھاس اور حلاوت کو آسان کر دیا ہے، اب اسے تسبیح میں بھی حلاوت اور مٹھاس حاصل ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے آ کر کے کہا امام ربانی سے کہ میں جتنی بھی عبادتیں کرتا ہوں مجھے اس میں مٹھاس لطف نہیں آتا، دل تنگ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر اس نے کہا کہ آقا پہلی بار نہیں، ایک بار پہلے بھی ایسا ہوا تھا، اور جب پہلے ہوا تھا تو میں گیا تھا حضرت خواجہ باقی باللہ کے پاس، جو امام ربانی کے مرشد ہیں خواجہ باقی باللہ۔ انہوں نے کہا آپ سے پہلے میں خواجہ باقی باللہ کے پاس گیا، حال یہی تھا، جیسے ہی جا کر کے میں نے عریضہ رکھا تو حضرت خواجہ باقی باللہ نے صرف ایک توجہ کی، یعنی ایک نظر ڈالی۔ ولی کی ایک نظر کافی ہے، نگاہ ولی میں وہ بدلتی ہزاروں کی، اسی کو توجہ کہتے ہیں، اور یہ توجہ کئی قسموں کی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، اور ایسی توجہ والے جو ہیں وہ توجہ جب ڈالتے ہیں تو حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہی خواجہ باقی باللہ نے اس نان بائی پہ توجہ ڈالی تھی، اپنے جیسا بنا دیا، اپنے جیسا بنا دیا، ظاہر بھی باطن بھی۔ قصہ آپ نے سنا ہوگا، وہ قصہ میں یہاں نہیں سنا گا، یہ توجہ تھی، اور یہ توجہ اتحادی تھی، اور اس نے راضی کر کے کہا مرشد نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ نان بائی نے مرشد کے مہمانوں کو کھلایا تھا، اور یہ کھلانا مرشد کو اتنا پسند آیا کہ جلال میں آئے، ولایت جوش میں فرمایا نان بائی آج تو نے مجھے راضی کیا، مانگ جو مانگنا چاہتا۔ اس نے دیکھا کہ سمندر جوش پر ہے، اس نے کہا کچھ نہیں مانگتا ہوں، جیسے آپ ہیں ویسا بنا دیں۔ یہ کام خدا کا ہے یا بندے کا؟ یعنی یہ شکل بنانا، رنگ دینا، قد کاٹ، یہ سب کون دیتا ہے؟ رب دیتا ہے، اور یہاں بندہ دے رہا ہے۔ اچھا بندہ دے رہا تو کیا بندہ خدا بن گیا؟ وہ لوگ جو ولیوں کی طاقت کے منکر ہیں ذرا ادھر بھی تو توجہ فرمائیں کہ اللہ نے انہیں یہ طاقت دی۔ انہوں نے کہا کہ جیسے آپ نے فرمایا نہیں میں جیسا ہوں یہ کوئی آسان چیز ہے، میں نے پیا ہے تو آہستہ آہستہ پیا ہے، اور اب میرے پاس جو ہے وہ کوئی تالاب نہیں، ندی نہیں، بلکہ سمندر ہے، اور تیرے پاس ظرف اتنا ہے، اور یہ اسے برداشت کرنا تیرا کام نہیں ہے، رہ جا اس بات سے۔ اس نے کہا جان جائے تو قربان آپ کے قدموں پہ، لیکن جیسے آپ ہیں ویسے بنا دے۔ مرید بھی بیٹھے تھے، خواجہ باقی باللہ اس نان بائی کو اندر لے گئے، صرف ایک نظر ڈالی، قربان جاؤں اس توجہ پہ، نظر ڈالی تو اندر بھی ویسا جیسا باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ظاہر بھی ویسا، شکل بھی ویسی، رنگ بھی ویسا، کوئی فرق نہیں۔ ایک ہی توجہ نے سارا نقشہ بدل دیا، جیسے خود تھے ویسا بنا دیا، اور یہ ویسا بنایا تو طاقت کہاں سے آئی؟ میں پھر عرض کروں گا کہ ان کے پاس بھی یہ طاقت میرے نبی کی سنت سے آئی تھی۔ اور پھر آپ سن چکے ہیں، باہر نکلے تو مریدین انتظار میں تھے، اب وہ مریدین کے لیے پہچاننا مشکل ہو گیا کہ اصل کون ہے اور یہ نان بائی کون ہے، پہچان نہیں رہے ہیں۔
لیکن فرق تب پتا چلا کہ جو خواجہ باقی باللہ تھے وہ ہوش میں تھے اور یہ لڑکھڑا رہے تھے. پھر 3 دن کے بعد وصال ہو گیا کیونکہ ظرف ہی نہیں تھا. یعنی ان کی بے ہوشی نے بتا دیا کہ یہ وہ ہیں جن کا ظرف کم تھا، اور جو سمندر پی جائیں اور پھر بھی کچھ فرق نہ پڑے انہیں دنیا خواجہ باقی باللہ کے نام سے یاد کرتی ہے. تو میں عرض کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا کہ میں گیا تھا خواجہ باقی باللہ کے پاس اور یہی میرا حال تھا، تو انہوں نے مجھ پہ توجہ ڈالی. جیسے ہی توجہ ڈالی میرا حال بدل گیا، دل کشادہ ہو گیا. عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں، تسبیح میں، درود میں، ہر چیز میں پھر مجھے علامت آنے لگی اور دل کشادہ ہو گیا. اب چونکہ خواجہ باقی باللہ بظاہر نہیں ہے، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ توجہ ڈال دیں. اب امام کا جواب سنیں. حالانکہ کوئی کمی نہیں تھی، بڑی شان کے مالک تھے، حضور کی بارگاہ سے نوازے ہوئے تھے اور انہیں اتنا اونچا مرتبہ دیا گیا تھا کہ آج بھی ان کی بادشاہی مسلم ہے. بڑے سے بڑے ان کی دربار میں حاضری دے رہے ہیں اور فیض پا رہے ہیں اور قیامت تک. لیکن آپ نے عاجزی کے طور پہ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا بیٹے وہ توجہ تو میرے پاس ہے نہیں، کیونکہ وہ بڑے تھے، وہ بہت بڑے تھے، میں تو کچھ بھی نہیں، وہ توجہ میرے پاس نہیں. لیکن جب تو میرے پاس آیا ہے اور شکایت تجھے یہ ہے کہ سرور نہیں ہے، لذت نہیں ملتی، دل تنگ ہو گیا ہے، جب یہ شکایت لے کے آیا تو نظر توجہ تو خواجہ باقی باللہ کے پاس تھی، میرے پاس نہیں ہے. اب ذرا غور سے سنیں، اللہ توفیق دے تو اس پہ آپ بھی غور کریں، اور اگر غور کرنے کی فرصت نہ ملے تو محفل سے اٹھ کر کے دربار میں جائیں اور جا کر کے یہ سوالی بن کے بھیک مانگیں کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے. او چھپنے والے ولی ذرا توجہ کر دیں تاکہ سنت کے دیوانے بن جائیں. آپ نے فرمایا نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، وہ بڑے تھے. لیکن فرمایا ہاں اگر تو آیا ہے تو آپ نے فرمایا میرے پاس میرے نبی کی سنت ہے. آپ نے فرمایا میرے پاس اور کچھ نہیں، میرے پاس تو میرے نبی کی. اللہ اکبر. میں اس محفل میں یہ سنت کا لفظ شاید سینکڑوں بار بول چکا ہوں، بولا یا نہیں بولا؟ یہ میں بول رہا ہوں. اور حضرت امام ربانی نے صرف ایک بار کہا تھا کہ میرے پاس میرے نبی کی سنت ہے. اس لفظ سنت کا سننا تھا کہ وہ آنے والا بزرگ بھی بڑے اونچے مقام کا تھا. اس نے جب سنا کہ میرے پاس میرے نبی کی سنت ہے، یہ سننا تھا کہ وہ اٹھا اور وجد میں آ گیا، یعنی رقص کرنے لگا. اور صرف وہی نہیں بلکہ کتاب اٹھا کے دیکھیں، سیرت گواہ ہے کہ وہ دیوانہ بھی گھوم رہا تھا. اور جہاں پر وہ دربار کی زمین تھی، خواجہ امام ربانی مجد الفسانی کے دربار کی زمین جو تھی وہ بھی اس دیوانے کے ساتھ رقص کر رہی ہے اور گھوم رہی ہے. اب محفل میں حیرت کی انتہا نہ رہی کہ صرف سنت کا لفظ سن کر کے اور یہ وجد میں آ گیا. آخر اس سنت میں ہے کیا؟ اس سنت کی شان کیا ہے کہ جس نے اس کو اس طرح وجد میں لا دیا؟ جھوم رہا، اور یہ جھوم رہا ہے تو نیچے زمین بھی گھوم رہی ہے. اب حیرت تو تب ہوئی امام ربانی نے جب دیکھا کہ اب یہ دونوں جوش میں ہیں. آپ نے خادم سے فرمایا جا اندر فلاں جگہ پہ میری مسواک رکھی ہے اور مسواک لا. خادم دوڑتے ہوئے گیا اور مسواک لے کے آیا. امام ربانی نے اپنی ولایت والی ہاتھ میں وہ مسواک پکڑ کر کے اور جیسے ہی زمین پہ ماری تو زمین پہ مارنا تھا کہ زمین بھی رک گئی اور دیوانہ بھی ہوش میں آ گیا. اور پھر قدم چوم کر کے کہنے لگا کہ آقا قربان نبی کی سنت پہ اب وہی حال جو پہلے تھا واپس لوٹ آیا. دل بھی کشادہ ہے اور اب لذتیں بھی آنے لگی. سنت. امام ربانی نے آگے فرمایا، خود فرماتے ہیں، فرمایا کہ مجھے رب نے یہ طاقت دی ہے کہ اگر میں دعا کروں تو سرہند شریف کے قبرستان میں جتنے بھی میت پڑے ہیں قبر میں دعا کروں تو میری دعا سے یہ سب کے سب زندہ ہو کے قبر سے نکل آئیں. یہ کسی مرید کا کہنا نہیں ہے، یہ خود امام ربانی مجد الفسانی فرما رہے ہیں کہ میں اگر دعا کروں رب سے تو یہ سر ہند کے جتنے بھی قبرستان میں، یعنی یہاں پر جتنے بھی میت ہیں، میں دعا کروں تو یہ سب قبر سے. لیکن آپ نے فرمایا اگر میں دعا کروں اور یہ سب زندہ ہوں تو یہ میری کرامت ہوگی. لیکن لوگوں سن لو، مجھے یہ کرامت پسند نہیں ہے، مجھے یہ نبی کی سنت پسند ہے. مجھے نبی کی
اس لیے ہمارے بزرگوں نے بھی ہمیشہ اسی سنت پر لوگوں کو توجہ بھی دلائی، خود بھی عمل کیا۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ ان کی محفل جب بھی سجے تو پھر پیغام بھی یہی ہونا چاہیے جو انہوں نے اپنی پاک زندگی میں اپنی محبین اور مریدین کو دیا تھا، اور وہ پیغام تھا سنت نبی پر عمل کرنے کا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات عرض کر دوں، لیکن سوال کر کے کروں یا ایسے ہی؟ حضرت اجازت دیں تو سوال کر دوں، اس وقت ہم طاقتور ہیں یا کمزور؟ سوال تو میں نے کر دیا، جواب آپ ظاہر باتیں بولیں گے نہیں، کیونکہ بولنا بے ادبی سمجھتے ہیں، لیکن سمجھ تو سب رہے ہیں کہ اس وقت ہم کیا ہیں، یعنی اس وقت ہم طاقتور ہیں یا کمزور؟ تو جہاں تک میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلطی کروں، بھول ہو سکتی ہے، کمزور ہی نہیں، اتنے کمزور ہیں کہ صدیاں پہلے ایسی کمزوری کہیں نظر نہیں آئی۔ 1400 سال میں مصطفیٰ کا غلام ایسا کمزور نہیں تھا جیسا آج ہے۔ اچھا یہ کمزور ہیں، مسلمہ حقیقت ہے، ہر میدان میں کمزور ہیں، ہر میدان میں۔ یہ کمزوری کیوں آئی؟ کیوں کمزوری آئی؟ کیا تعداد میں کم ہو گئے؟ کیا ہمارے پاس دولت کی کمی؟ بتائیے نے کون سی چیز کی کمی؟ آپ کہیں گے ترقی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے نہیں تو پیچھے ضرور چل رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اس سے ہم بھی حاصل کر رہے ہیں، اچھی خاصی تعداد بھی ہے، مال کی بھی کمی نہیں ہے، تو پھر کمزور کیوں ہیں؟ میں عرض کر دوں، ہم کمزور صرف اس لیے ہیں کہ ہم نے حضور کی سنت سے منہ موڑا ہے۔ آج بھی اگر ہم حضور کی سنت کو سینے سے لگائیں، مال نہ ہو کوئی حرج نہیں، تعداد کم ہو کوئی حرج نہیں، اگر نبی کی سنت ہو تو قسم رب کی یہ مٹھی بھر بھی ہوں گے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ طاقت وہی سنت پر عمل کرنے والوں کی ہوگی۔ کمی صرف کس کی ہے؟ سنت کی ہے، صرف سنت کی کمی ہے۔ ابھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر ایک بات عرض کرتا چلوں، اسی سنت کے تقریر تو صاحب بیان تو اب کروں گا، ابھی تو اس کو آپ میری تمہید سمجھ لیجئے، گھبرائیے گا نہیں۔ ہاں بالکل گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم آئے ہیں دربار میں تو ظاہر بات ہے، اب اس دربار میں اگر فجر تک بھی بیٹھے رہیں تو حرج کیا ہے؟ فیض برس رہا ہے، فیض انشاءاللہ، اور یہ جاگنا بہت مفید ہے، بہت مفید ہے۔ جاگتے تو بہت ہیں، لیکن اللہ کرے ایسا جاگنا نصیب ہو، اور جاگنے والوں میں خوش نصیب وہی ہیں جو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ اور ذکر اولیاء کی محفل میں جاگیں۔ ایسا نہیں کہ سب سو گئے، جا کے دیکھیے بازاروں میں ابھی بھی کچھ لوگ جاگ رہے ہیں۔ جاگنا وہ بھی ہے اور جاگنا یہ بھی ہے۔ قربان جاؤں ایسے جاگنے پہ کہ دربار ولی کا ہو، ذکر ولی کا ہو، اور بات سنت نبی کی ہو، اور سننے والے مصطفیٰ کے دیوانے ہوں۔ قربان ایسے جاگنے پہ اللہ سب کو ایسا جاگنا عطا فرمائے۔ عظیم سے عظیم طاقت ہے سنت، عظیم سے، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بات آئی تھی سنت کی، اور یہ سنت والا معاملہ اس لیے آیا کہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ ہمیشہ سنت کا بہت تذکرہ فرماتے، لوگوں کو کہتے سنت کو اپناؤ، سنت کو اپناؤ۔ ان کا زندگی بھر پیغام یہی رہا، اور وہ اسی کو زیادہ پھیلانے کی کوشش بھی کرتے رہے، اور اللہ نے توفیق دی تو جنہوں نے عقیدت محبت سچی تھی انہوں نے واقعی سنت کو سینے سے لگایا، سنت سے منہ نہیں موڑا۔ اللہ ہم سب کو سنت پر چلنے، سنت پر جینے، سنت پر کھانے، سنت پر پینے، ہر کاروبار میں نبی کے طریقے کو اپنانے کی رب توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر میں ایک بات عرض کروں تو بالکل حق بجانب ہوں، دعوے ہم چاہے لاکھ کریں لیکن اولیاء کا سچا محب وہی ہے جو ولیوں کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے اور میرے آقا کی سنتوں کو اپنائے۔ اللہ سب کو توفیق دے۔ فاروق اعظم کا دور ہے، بات بڑی مشہور ہے، فاروق اعظم کا دور، اور ظاہر بات ہے فاروق اعظم کے دور میں کچھ دور ایسا بھی گزرا جس میں اسلامی جتنے بھی لشکر تھے سب کے سپہ سالار تھے حضرت خالد بن ولید سیف اللہ، خالد بن ولید سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اور یہ لقب حضور نے دیا تھا تب جب خالد کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھی،
ہاتھ ایک تھا، 9 تلواریں ٹوٹی تھی، اور یہ لکڑیاں درخت کاٹتے ہوئے نہیں، تلوار کس پہ چلائی جاتی ہے آپ بھی جانتے ہیں، یعنی 9 تلواریں ٹوٹی تھی، اور خالد وہ ہے جس نے کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا، خالد جہاں بھی گیا فتح نے قدم چومے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، حضرت خالد بستر مرگ پہ، یعنی آخری وقت ہے، بستر پہ ہیں، روح قبض ہونے والی، حضرت خالد رو رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا خالد دنیا چھوڑنے کی غم فکر ہے یا آخرت کا خوف ہے، قبر سے ڈر گئے ہو کہ رو رہے ہو؟ حضرت خالد نے فرمایا میرے پاس ایسی باتیں مت کرو، میں نے تو زندگی بھر دنیا سے محبت ہی نہیں کی، تو چھوڑنے کا غم کیا ہوگا؟ میں نے تو دنیا تب چھوڑ دی جب نبی پہ کلمہ پڑھا تھا، اور آخرت کی فکر کیوں کروں کہ میں حضور کا صحابی ہوں اور میں نے حضور کا جلوہ دیکھا ہے، اور جس نے حضور کا جلوہ دیکھا جنت اس کی مشتاق ہے۔ مجھے قبر کی بھی فکر نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ ایمان لے کے جا رہا ہوں، کلمہ پڑھ کے جا رہا ہوں، اور میں نے جو کیا ہے وہ سب پہ مجھے کوئی فکر نہیں، نہ دنیا چھوڑنے کا غم، نہ آخرت اور قبر کا مجھے ڈر ہے۔ تو کہا پھر کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت خالد نے فرمایا جب سے کلمہ پڑھا تب سے میں نے جنگ کی ہے، میدان میں رہا ہوں، اور میں جب بھی جنگ میں جاتا تھا تو ارادہ یہی ہوتا تھا کہ میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں، جام شہادت نوش فرما لوں۔ آپ نے فرمایا سچا ہوں سچا، اور نبی کا ہر صحابی سچا، نبی کا ہر صحابی سچا، نبی کا ہر صحابی عادل۔ آپ نے فرمایا میں جس جنگ میں گیا اس ارادے سے گیا تھا کہ لوٹ کے نہیں آؤں گا، جام شہادت نوش کر کے اور شہید بن کے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، اور رب مجھے حیات ابدی دے گا، اور پھر رب یہ فرمائے گا کہ یہ وہ ہے جو میری راہ میں قتل کیا گیا، دنیا والوں مردہ مت کہنا، میں نے اسے حیات ابدی دی ہے۔ میں ہمیشہ اسی نیت سے گیا، میں نے کئی مارکے کیے، اور پھر آپ نے روتے روتے وہ جو قریب کھڑے تھے ان سے کہا کہ ذرا میرے جسم سے کپڑے ہٹاؤ، جہاں تک دیکھنا درست ہے دیکھو۔ ناف گھٹنے کے بیچ کا حصہ چھوڑ کے لوگوں نے جب آپ کے جسم کو دیکھا تو یوں انگلی رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی جہاں پر تیر تلوار اور بھالے کے زخم نہ لگے ہوں، یہ سارا زخموں سے چور تھا، زخموں کے نشان تھے۔ آپ نے فرمایا عمر بھر زخم کھائے ہیں، اور زخم اس لیے کھائے تھے کہ شہید ہو جاؤں، لیکن اللہ کی قدرت فلاں شہید ہوا، فلاں شہید ہوا، اور میں عمر بھر شہادت کے لیے ترستا رہا، اور آج بستر پہ میں جان جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سپرد کر رہا ہوں، اس فکر میں رو رہا ہوں۔ دیوانے کھڑے تھے، انہوں نے کہا خالد ایک نہیں بلکہ ان شہیدوں کی 1000 شہادتیں خالد تیری ذات پہ قربان ہوں۔ تو شہید اس لیے نہیں ہوا کہ نبی نے فرمایا کہ تو سیف اللہ ہے، اگر کوئی دشمن تجھے قتل کر دیتا تو قیامت تک دشمن یہ کہتے کہ ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا، وہ تانا دیتے۔ تو شہید اس لیے نہیں ہوا کہ تجھے نبی نے اللہ کی تلوار کہا تھا، اور اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یہ خالد ہیں، خالد۔ فاروق اعظم نے پھر انہیں معزول بھی کیا تھا، یہ ایک علمی بحث ہے، الگ معاملہ ہے، یہ علماء کا کام ہے، اہل علم کا کام ہے، جو اسے سمجھ سکیں اس کا کام ہے۔ خالد جہاں بھی گیا فتح ہوئی ہے، فتح ہوئی۔ حضرت عمر نے خالد کو معزول کر دیا، اتنے بڑے عہدے سے معزول کر دیا۔ آپ اندازہ فرمائیں اگر نفس ہوتا نفس تو خالد بفر جاتے، کہتے میں نے اتنی فتحیں کی، اتنے بار کے سر کیے، جان کی بازی لگا دی، کون سی خامی تھی کہ مجھے حضرت عمر نے معزول کر دیا؟ نہیں، خالد اپنے نفس کو پہلے ہی مار چکے تھے، اور یہ ولی کی نشانی ہے کہ ولی کی پہلی جنگ نفس سے ہوتی ہے، اور نفس جب ختم ہو جاتا ہے تب آگے بڑھتا ہے اور پھر غوثیت کے مقام تک پہنچتا ہے۔ جب تک نفس زندہ ہے تب تک کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، پہلے اسی سے جنگ کرنی پڑتی ہے، اسی کو مارنا پڑتا ہے، اور اس کے آگے جس نے ہتھیار ڈال دیے اب اس کی طاقت کا اندازہ آپ بھی لگا لیں کہ جو اپنے نفس سے ہار گیا وہ اقوام عالم کے سامنے کیا ہمت دکھائے گا۔ اس میں تو اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ اپنے نفس کو مارے اور نفس کے خلاف کرے، اور نفس جو کہے وہ نہ کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کہے وہ کرے۔ ہار گئے، سب شکست کھا گئے۔ حضرت خالد فرما رہے ہیں کہ یعنی معزول کر دیے گئے تو حضرت خالد کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا اگر سپہ سالار نہیں رہا تو کیا ہوا، سپاہی بن کے اس لشکر میں بھی دین کی خدمت کروں گا۔ یہ ہیں خالد،
बना बिगड़ जाना चाहिए और फिर किसी भी यानी कोर्ट में जज के पास, मुफ्ती के पास, काजी के पास जा करके और शिकायत करनी चाहिए कि मेरी कमजोरी क्या थी। नहीं, हजरत खालिद ने फरमाया उमर तेरी अजमत को सलाम, तेरा फैसला है, मैं कुछ भी कबीदा खातिर नहीं हूं, मैं इसी तरह लड़ता। ये खालिद, ये हजरत खालिद हैं। और जब हजरत उमर के दौर में सिपा सालार थे, अब सुने असल बात अर्ज कर रहा हूं, सिपा सालार हैं, मार का सर करने के लिए गए, कई दिन हो गए, फतह नहीं मिली। रोजाना बड़ी मुस्तैदी से इस्लाम का लश्कर मैदान में आता, फतह नहीं मिल रही थी, कई दिन हो गए, हजरत खालिद हों और फतह न मिले, बात तो हैरत की थी। तो हजरत खालिद ने एक दिन दरबार फारूक आजम में ये पैगाम भेजा, मदीना शरीफ, खत लिखा, उसमें लिखा कि कई दिन हो गए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कमजोरी कुछ भी नहीं, लेकिन फतह नहीं मिल रही है, सबब क्या अल्लाह जाने। फारूक आजम थे तो मदीने में, लेकिन सीरत पढ़ के देखें 25 लाख मुरब्बा मील फारूक आजम की नजर में थी, नजर में, यानी पूरा इलाका हजरत फारूक की नजर में था। वहीं बैठे बैठे सिपा सालारों को हिदायतें देते और कहते यूं करो, यूं करो, या सारियत अल जबल, या सारियत अल जबल, जंग नहावंद में जंग हो रही है। हजरत उमर मस्जिद नबवी में मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं और सामने वालों पे भी नजर है, नहावंद में हजरत सारिया वाले लश्कर पे भी नजर है। यही तो वो मकाम है जो गुलामों को हुजूर की सुन्नत के सदके में मिला था। हजरत उमर ने जब खत पढ़ा कि कई दिन हुए फतह नहीं हो रही है, तो आपने जवाब क्या लिखा मालूम है? जानते तो होंगे, सुना भी होगा। आपने जवाब में लिखा, खालिद लश्कर को इकट्ठा करके एक सवाल पूछो, और वो सवाल ये है कि जरा बताओ मेरे और आपके आका रहमतुल लिल आलमीन की किसी सुन्नत में कोई कमी तो नहीं हो रही है? हजरत उमर ने जवाब क्या लिखा? ये नहीं कि तुम कम हो गए हो, हथियार कम हो गए, तलवारें कम हो गई, कुमक भेजूं, खाने का बंदोबस्त नहीं, या तुम्हारे पास तलवारें कम हो गई इसलिए फतह नहीं हो रही है। आपने फरमाया कि जरा देखो तो किसी सुन्नत में कमी तो नहीं हो रही है। तो हजरत उमर का ख्याल क्या था कि तलवारों से, तीर भालों से भी ज्यादा ताकत किसमें है? मेरे आका की। फरमाया सब है, लेकिन जरा देखो सुन्नत में तो कमी नहीं हो रही। खत पहुंचा हजरत खालिद के पास, आपने लश्कर जमा किया और लश्कर जमा करके आपने फरमाया ये मैंने अमीर मोमिन हजरत फारूक आजम की दरबार में शिकायत और ये अरीजा भेजा था कि फतह नहीं हो रही, और आपने लिखा जरा लश्कर से पूछो किसी सुन्नत में कोई कोताही, कोई कमी तो नहीं हो रही है। जरा मुझे जवाब दो कि कौन सी सुन्नत है जिसमें तुमसे कमी हो रही कि फतह नहीं मिल रही। लिहाजा खालिद ने भी इस बात को तस्लीम किया था कि ये जो हमें फतह पे फतह मिल रही है ये मेरे आका की सुन्नत का सदका है। लश्कर ने जब ये सुना तो दबे दबे अल्फाज में कहने लगे कि ऐसे सालार आजम हर सुन्नत पे अमल हो रहा है, हर सुन्नत पे, कोई सुन्नत नहीं कि जिसमें हमसे कोताही हो, लेकिन एक सुन्नत है, वक्त नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती, उसमें जरा सी हमसे कोताही हो रही है, और वो सुन्नत है मिसवाक। भाई लश्कर है, जंग करने गया है और उसको हथियार तेज करने, असलहा बांधने, और इसकी फुर्सत कहाँ, और फिर पूरा दिन जंग करने में गुजर जाता है, और वो इस मिसवाक की सुन्नत में थोड़ी सी कोताही कर, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे थे, लेकिन बाकायदा हर नमाज के वक्त मिसवाक नहीं हो रहा था, थोड़ी सी कोताही आ रही थी। लश्कर ने कहा बाकी सारी सुन्नतों पे अमल है, सिर्फ हुजूर की सुन्नत मिसवाक जो है इसमें हमसे थोड़ी सी कोताही हो रही है, और वो भी फुर्सत न मिलने की वजह से, बाकी हर सुन्नत पे अमल हो रहा है, हर सुन्नत पे अमल। इसको आप कहें तो मैं 3-4 बार कहूं कि नहीं, यानी उन्होंने जंग कर रहे हैं फिर भी कह रहे हैं हर सुन्नत पे, और हम एसी में बैठे, घर में बैठे, आराम में बैठे, है कोई जो कह दे हर सुन्नत पे अमल? भाई ये सोचने की बात है कि नहीं, कि नहीं है? न हो तो न सोचें, सोचने को तो सोच लें। वो मैदान जंग में है, वतन से दूर, अजीजों से दूर, दुश्मन का मुकाबला, और रोजाना जंग हो रही है, और वो कह रहे हैं कि नहीं हर सुन्नत पे अमल।
ہو رہا ہے تو بتائیے کتنے سنت کے پابند تھے؟ انہوں نے کہا ایک سنت ہے جس پہ عمل نہیں ہو رہا اور وہ سنت ہے مسواک۔ اب سنیے، سپہ سالار اعظم حضرت خالد بن ولید نے جو حکم صادر فرمایا کہ کل صبح جب اٹھو تو کوئی تمہیں زرہ پہننے کی ضرورت نہیں، سر پہ خود رکھنے کی ضرورت نہیں، تیر ترکش لینے کی ضرورت نہیں، اور یہ یعنی اپنے جسم کے اوپر یہ ہتھیار پہننے کی کوئی ضرورت نہیں، ذرا اپنی جگہ پہ خود، تیر، تلوار، بھالے، نیزے سب اپنی جگہ پہ۔ فرمایا میرا پہلا حکم یہ ہے کہ صبح اٹھ کر کے ہر مصطفیٰ کا غلام سب سے پہلے نبی کی سنت مسواک کرے اور مسواک کرنے کے بعد دوسرے کام کرے۔ اب اندازہ فرمائیے، صبح ہوئی، دشمن کا لشکر تیاری کر رہا ہے، سر پہ خود رکھے ہیں، جسم پہ زرہ پانی ہے، تیر ترکش کمان ہاتھ میں لیے ہیں، بڑی تیاری کر رہے ہیں، اور ادھر مصطفیٰ کے غلام اٹھے، اور ظاہر بات ہے لشکر تھا، کوئی دو چار تو تھے نہیں، اور ادھر ادھر جھاڑیاں تھی۔ یہ جو مصطفیٰ کے غلام اٹھے، کوئی ادھر کوئی ادھر، اور کسی نے درخت کی جڑ جو تھی اسے کھینچ کے نکالا، کسی نے ٹہنی پکڑ کر کے توڑ کر کے ہاتھوں سے مسواک بنائی، اور مسواک بنا کے پہلے چبانے لگے۔ یہی سنت ہے، یعنی مسواک توڑی چبانے لگے۔ دشمن کا لشکر یہ معاملہ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گیا، کیونکہ ان کی آنکھوں نے آج پہلی بار ایسا منظر دیکھا تھا کہ روزانہ تو ہتھیار پہنتے تھے، آج انہیں ہوا کیا ہے کہ اٹھتے ہی بھاگے ہیں درختوں کی طرح، اور یہ درختوں کی ٹہنیاں لے لے کے چبا رہے، لہٰذا ان پہ یہ اثر پڑا، یہ نفسیاتی اثر ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ آج پورا لشکر پاگل اور دیوانہ ہو گیا ہے، اور یہ ہتھیاروں کی طرف توجہ نہیں، اور اتنے غصے میں ہیں کہ آج یہ درختوں کی ٹہنیاں بھی توڑ کے کھا رہے ہیں، ہمیں کچا چبا جائیں گے۔ نفسیاتی اثر اتنا پڑا کہ لشکر پورا میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا، اور نبی کی سنت مسواک نے وہ اثر دکھایا کہ جو تلوار دکھا نہ سکی، تیر دکھا نہ سکا، بھالا دکھا نہ سکا، اور اسی سنت نے مسلمانوں کو فتح یاب کر دیا۔ پتا چلا دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہیں، اور آمنہ کے لال کی ہر سنت کی طاقت ایک طرف ہے۔ اب بتائیے، اولیاء جو ہیں نا، اولیاء، ولی مانا اللہ کا قریب، قرب کیسے ملا؟ یہ بہت طویل بحث ہے، اور میں جو تقریر بنا کے لایا تھا وہ تو ابھی باقی ہے، لیکن حضرت اجازت دیں گے تو مجھے تو یہ بھی پتا نہیں کہ وقت کتنا ہوا، بہت کچھ ہو چکا ہے، غالباً 1 گھنٹہ تو ہو گیا نا کہ نہیں ہوا؟ 1 گھنٹہ ہو گیا نا، بہت وقت ہو گیا۔ تقریر تو ہوتی ہے 1 گھنٹے کی، اور الحمدللہ اس دربار سے پیغام مل گیا، ولیوں کے دربار سے پیغام ہی ملتا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو ذرا اس پیغام کو مکمل کر دوں 10-15 منٹ میں، ہے پیغام، اللہ توفیق دے۔ عرس کا مطلب ہی پیغام ہے، بس عرس کا مطلب، مانے تو الحمدللہ، نہ مانے تو ہماری مرضی، لیکن عرس وہی ہو، عرس کا مطلب ہی پیغام ہے۔ اور پیغام کس کا؟ پیغام حق، دین کا پیغام، سنت کا پیغام، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام، جو ولیوں نے زندگی میں دیا، اور پھر قیامت تک ان سے عرس کے ذریعے وہ پیغام ان ماننے والوں تک پہنچتا رہے، تو واقعی یہ عرس ہے۔ اور اگر وہ پیغام نہ پہنچے، ہم اس پہ توجہ نہ دیں، تو پھر یہ عرس کما حق ہو اتنا فیض والا نہیں ہوگا جتنا کہ اس پیغام کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمارے ہر عرس کو فیض والا، پیغام والا بنا دے، اور کامل ولیوں کے عرس جو ہوتے ہیں اس میں یہی پیغام دیا جاتا ہے، اور پھر ماننے والے مانتے بھی ہیں اور مان کر کے کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ سن لیں آج کی محفل کا پیغام۔ اس پیغام میں آخر میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، اب ذرا بیدار ہو کے شوق سے سن لیں، بڑے شوق سے۔ اور یہ پیغام ہے، اور ہم سب بزرگوں کے صدقے میں یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پیغام کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ قبول کرنے کی توفیق بھی ہم دائرے کے نہیں مانگ رہے ہیں، وسیلوں کے ذریعے مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے وسیلے سے ہمیں اس پیغام کو سننے، یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ حدیث بڑی طویل ہے، 2 گھنٹے کی تقریر ہے،
لیکن میں اختصار سے عرض کروں گا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پھر کہیں افسوس ہو کہ بات رہ گئی، رہنی نہیں چاہیے۔ پہنچانا چاہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں، بلکہ آج جن کا یہ مقدس فیض والا بڑی برکت والا عرس ہے، اور جن کے نام کے ساتھ بھی دین کا نام آیا ہے، کوئی نظام الدین ہے، کوئی امام الدین ہے، کوئی فرید الدین ہے، کوئی شرف الدین ہے، کوئی برہان الدین ہے، اور کوئی معین الدین ہے، کوئی محی الدین ہے۔ جن بڑے بڑے جتنے بھی ہیں، اللہ ان بڑوں کا سایہ سر پہ رکھے، ان بڑوں کا نام بعد میں ہے اور دین کا نام پہلے ہے یا نہیں؟ اللہ کرے نام یاد ہوں، آپ بڑوں بڑوں کے نام لے لیں، ان کے آگے لقب یہی ہوگا، دین ہی ہوگا، دین۔ ہمارے یہ جو بزرگ آرام فرما رہے ہیں، ہم اور آپ جانیں یا نہ جانیں، ان کا لقب نظام الدین ہے، بالکل نظام الدین ہے۔ اور یہ لقب بھی کئی بڑے بڑے بزرگوں کی طرف سے دیا ہوا ہے، بڑی بڑی ہستیوں کی طرف سے انہیں لقب دیا ہوا ہے نظام الدین۔ معلوم نہ ہو تو آج میں عرض کر رہا ہوں، نظام الدین ہے۔ اور دین کا نظام وہی چلا سکتا ہے جو دین سے واقف ہو۔ دین سے واقف نہ ہو تو دین کا نظام کیا چلائے گا؟ بے شک دین کا نظام وہی چلائے گا جس کو دین کا درد بھی ہو، دین کا علم بھی ہو، اور پھر اس نظام کو امت تک پہنچانے کا جذبہ بھی ہو، محنت بھی ہو۔ اس لیے آپ نظام الدین ہیں، اور جب نظام الدین ہے تو پیغام سن لیں، میری طرف سے نہیں، نظام الدین الشاہ اور بزرگ حضرت سید عبد القادر شاہ سائیں بابا ثانی، سائیں بابا۔ اب ظاہر بات ہے، اب یہاں اگر میں اول اور ثانی کی بحث میں جاؤں تو پھر یہ راستہ الگ ہو جائے گا، اور ہم پہلے وقت کی تو شکایت کر رہے ہیں، حالانکہ شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اب میں جو عرض کر رہا ہوں وہ حدیث ہے، ذرا بیدار ہو کے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس عظیم دربار کی طرف سے عظیم پیغام سمجھ کے اور اسے ذرا سینے میں جگہ دیں، اور دعا مانگیں کہ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ مجمع صحابہ کا، سبحان اللہ، مجمع، اور اس مجمع میں ہیں حضور، اور اسی مجمع میں ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ہر بات بڑی عجیب و غریب، شان والی، مرتبے والی، مقام والی، لیکن کچھ باتیں حضور کی ایسی کہ جب آپ وہ باتیں فرماتے تھے تو پھر انداز تکلم بھی نرالا ہوتا۔ ظاہر بات ہے، حضور کا انداز اگر بدل جائے تو بات بھی کتنی اہم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے، حضور نے ارشاد فرمایا، آپ حدیث کے لفظ سنیں، میرے آقا نے فرمایا، دیوانو من یاخذ عنی هذه الکلمات یعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ حضور نے فرمایا، ہے کوئی تم میں جو مجھ سے یہ چند کلمات، چند باتیں لے لے، خود اس پہ عمل کرے، یا کسی ایسے کو سکھا دے جو سیکھ کر کے اس پہ عمل کرے؟ آپ اندازہ فرمائیں، آپ کا حضور کا انداز تو دیکھیں۔ حضور نے فرمایا، ہے کوئی، یعنی تم میں ہے کوئی؟ تو کیا صحابہ حضور کی باتوں کو لینے کے شائق نہیں رہتے تھے؟ یہ تو قیامت تک آنے والے کے لیے ہے کوئی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب یہ لفظ ہمارے پاس آئیں تو دل ہی دل میں عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ میں ہوں، ہے کوئی؟ حضور نے فرمایا، صحابیو، ہے کوئی تم میں من یاخذ عنی ہذہ الکلمات، جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے، یعمل بہن، ان پر عمل کرے، اور یعلم من یعمل بہن، یا پھر کسی ایسے کو سکھائے کہ جو سیکھ کر کے اور اس پہ عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ فرمایا تو پھر آپ نے فرمایا، اخذ بیدی، آگے، اور میں نے، یعنی حضور نے فرمایا، ہے کوئی؟ ابو ہریرہ نے کہا، میں اٹھا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں ہوں، میں ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اخذ بیدی، حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، عد خمسن، اور حضور نے 5 باتیں گنوائی، اور 5 باتیں گنوا کے فرمایا، وہ کلمات، یہ 5 باتیں ہیں۔ ابو ہریرہ نے فرمایا، میں لے رہا ہوں، گویا کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں لے بھی رہا ہوں اور اس پہ عمل بھی کروں گا۔ اب 5 باتیں کون سی؟ اس کو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے۔ اور حضور نے فرمایا، ہے کوئی جو یہ لے؟ اور ہم عرض کریں، یا رسول اللہ میں ہوں، میں ان 5 باتوں کو لے رہا ہوں اور میں اس پہ عمل
بھئی یہ ہمارے لیے کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس پاک دربار میں بیٹھے ہیں، کبھی توجہ ادھر جائے، کبھی ذرا سامنے دیکھیں، اور پھر جو بات ہو رہی ہے اس پہ بھی ذرا توجہ رکھیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کوئی؟ ہم کہیں میں ہوں یا رسول اللہ، کرم آپ فرمائیں، عمل میں کروں گا۔ حضور نے 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات حضور نے حضرت یہاں پر میں ابو ہریرہ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اب زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس یہ 5 باتیں یاد فرما لے، اور اس میں بھی اختصار کروں گا۔ آپ نے فرمایا وہ 5 باتیں یہ ہیں: اتق المحارم تکن عابد الناس۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں سے بچ، سب سے بڑا عابد تو ہوگا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ پھر سے سنیں، حضور نے فرمایا اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ تو تو کیا بنے گا؟ ہم عابد کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم بھی تو کسی کو عابد سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے 5 وقتہ نماز پڑھ رہا ہے، تسبیح، تلاوت، روزے، حج، عمرہ، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ عابد ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا نہیں، بڑا عابد وہ ہے جو حرام سے بچے۔ کس سے بچے؟ حرام سے بچے۔ بھئی میرا مطلب یہ نہیں کہ یہ عابد نہیں ہے، ہاں عابد ہے، لیکن حقیقت میں عابد وہی ہے جو حرام سے نماز بھی پڑھ رہا ہے اور حرام کاری بھی کر رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے۔ اب کیا کہیں گے؟ عابد؟ عابد تو سوچیں، عابد وہی ہے جو حرام سے بچے۔ حضور نے فرمایا حرام سے بچ تو سب سے بڑا۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، ایک ہے عمل کرنا اور ایک ہے پرہیز، دونوں ہوں گی تب فائدہ ہوگا۔ آج ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو گولی بھی دے گا، پرہیز بھی بتائے گا، کہے گا یہ دوا کھانا، ان چیزوں سے بچنا۔ آپ دوا کھائیں، پرہیز نہ کریں، پھر جا کے ٹیسٹ کروائیں تو ڈاکٹر کہے گا دوا تو کھا لی، پرہیز نہیں کیا، اس لیے جسم میں کوئی تندرستی نہیں آئی۔ یہی مثال ہے، عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، اور پھر حرام سے نہ بچیں، اللہ رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں سے نہ بچیں، تو بتائیے فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ جیسے کہ بغیر پرہیز کے جسم تندرست نہیں ہوتا، ایسے ہی پرہیز کے بغیر ایمان بھی تندرست نہیں ہوتا۔ ایمان کی تندرستی اس میں ہے کہ عمل بھی کریں اور حرام سے بھی۔ پہلی بات۔ دوسری بات میرے آقا نے ارشاد، یہ پہلی بات میں نے صرف یہ حدیث کا ترجمہ کیا ہے، تفصیل نہیں کی ہے۔ آپ نے فرمایا تو حرام سے بچ، سب سے بڑا عابد تو ہے۔ اتنا ہی نہیں بڑا عابد کہ اب اس سے اونچا کوئی عابد ہی نہیں، لیکن شرط یہ ہے، اور میں عرض کر دوں، عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یہ آسان ہے، ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن حرام سے بچنا بہت مشکل ہے۔ حرام سے وہی بچتے ہیں جو رب کے محبوب ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جو پیارے ہیں اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حرام سے وہی بچے گا جو اللہ سے ڈرے گا، اور ولی وہی ہوتا ہے جو خدا سے ڈرے، خدا سے ڈرے، اور یہ حرام سے وہی بچے گا جو خدا سے ڈرے، باقی نہیں بچتے، اللہ بچائے۔ تو عابد وہی ہے جو حکم پر عمل بھی کرے اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یہ پھر الگ بات آ گئی، متقی متقی متقی، اور ہم کہتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے متقی، اور یہ روزے رکھ رہا ہے متقی، بڑا پرہیزگار۔ یہ نا سمجھی ہے، نا سمجھی۔ متقی کا معنی ہی ہے پرہیز کرنے والا، بچنے والا۔ متقی وہی ہے جو اللہ اور رسول کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچے، وہی پرہیزگار ہے، وہی متقی ہے۔ دوسری بات آپ نے کیا فرمائی؟ بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان تردا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس۔ فرمایا بندے، رب نے تیری قسمت میں جو لکھا، جو تجھے دیا، اگر اس پر تو راضی ہو جائے تو تیرے جیسا دنیا میں کوئی غنی نہیں، مالدار نہیں۔ مالدار میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ غنا جو ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا رب نے تجھے جو دیا اس پہ راضی رہ، بس اگر راضی رہا تو تیرے جیسا کوئی غنی نہیں ہے۔ اب بتائیے، جس کو رب نے جو دیا ہے اگر اس پہ راضی ہو جائے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تھوڑا سا بھی سوچیں نا۔ تو آج جس بیماری کا پوری دنیا کے پاس علاج نہیں ہے، صدیاں پہلے میرے آقا نے علاج دے دیا، دیا یا نہیں دیا؟ آپ کہیں گے وہ کون سی بیماری ہے؟ تو بتائیے ٹینشن کا علاج ہے؟
जो टेंशन कहते हैं है इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास, किसी दवाखाने में, किसी लेबोरेटरीज में, किसी टेंशन का। मेरे आका ने पहले इलाज दे दिया, और वो इलाज ये है कि जो रब ने दिया उस पे राजी रह, सारी फिक्रें खत्म हो जाएंगी, कोई फिक्र नहीं रहेगी। जरा इस मसाले को हल करता चलूं। एक बात सोचें, टेंशन किसकी होती है, जो है उसकी या जो नहीं है उसकी? ये एक सवाल है। टेंशन किसकी है भाई, जो है उसकी है या जो नहीं है? अब जरा सा भी गौर करेंगे तो टेंशन उसकी है जो नहीं है। और ये जो यानी ये जो ब्लड प्रेशर और ये जो दिमाग खराब होना, तबीयत का बिगड़ना, ये सब इसी में तो होता है। उसके पास ये, मेरे पास नहीं है, उसके पास ये, मेरे पास नहीं है। इसी में ये टेंशन जो है उसकी नहीं, बल्कि जो नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, रब ने जो दिया है उस पे राजी हो जा, तेरी सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। हमारी सोच ये अलग है, हम तो इसी पर सोचते भी नहीं है, और जो टेंशन के असबाब हैं उसी को जमा। एक वाकया अर्ज कर दूं। एक बादशाह जो था, बादशाह सुना है ना, बादशाह ने वजीर से पूछा, वजीर से कहा, ये हमारे जितने भी गुलाम हैं जहां भी सो जाते हैं आराम से नींद आ जाती है, और मैं यानी महल में सोता हूं, फूलों की सेज है, कोई कमी नहीं, करवटें बदलते बदलते रात बसर हो जाती है, नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? तो वजीर बड़ा अक्लमंद था, उन्होंने कहा कि ये जो तेरा खजाना है इसकी वजह से नींद नहीं आती। बादशाह ने कहा, नहीं, मुझे खजाने की कोई फिक्र नहीं। वजीर ने कहा, अगर नहीं है तो मेरा एक हुक्म है, अरीजा है, कबूल कर। कह दे। फरमाया, ये जो यहीं यानी जमीन पे सो जाते हैं, नींद आ जाती है, उनमें से एक खादिम को बुला और खजाने में से 100 दीनार थैली में भर के और मुझे दे, और मैं उसको दूं, फिर देखना होता क्या है। बादशाह ने कहा, कोई हर्ज नहीं। खजांची को कहा, 100 दीनार की थैली भर के ला। वो भर के लाया, और वजीर ने क्या किया, उसमें से 1 दीनार निकाल दिया, पता भी नहीं चला, और अब रहे 99 उस खादिम को दे दिए। फरमाइए बख्शिश। बादशाह राजी हो गया है, तुझ पे बख्शिश दे दी। बताइए, जिसने 2 दीनार भी न देखे 100 दीनार मिले, अब तो खुश होना चाहिए ना। भागा हुआ गया, घर जाते हुए बीवी से कहा, माला माल हो गए। बादशाह ने राजी होकर के, और ये मुझे 100 दीनार जो है ये सोने का सिक्का होता है, सोने का 100 दीनार, और ये पूरी थैली भरी हुई। बीवी से कहा, बादशाह ने 100 दीनार दिए, और हमारी तो कई पुश्तें जो है माला माल हो गई। बीवी ने कहा, मैंने तो नाम सुना था, ये दीनार जरा देख तो लूं, जरा जमीन पे उलट दे, देखूं भी सही, गिनूं भी सही। अब बीवी ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4, कितने हुए? 99। बीवी ने कहा कि ये तो 99। शोर ने कहा, नहीं 100 हैं। उसने फिर गिना, कहा नहीं 99। धक्का दे के शोर ने कहा, मैं गिनता हूं, फिर गिना 99। अब ये बार बार गिने। अब बच्चे भी दौड़ करके आए, मामला बढ़ता चला गया, रात गुजरती गई, इसने गिना, उसने, बीवी ताना देने लगी कि जाहिल कहीं के, बेअकल, दीनार देखे नहीं थे। बादशाह ने 100 दिए और एक कहीं गिरा के आया। रात भर गिनने का मामला चलता रहा, कोई भी नहीं सोया। कभी ये गिने, कभी वो गिने, और फिर ये कहें कि हमने कभी गिने नहीं है, इसलिए भूल हो जाती है। रात बसर हो गई, दरबार लगा, वही खादिम आया, चेहरा उतरा हुआ, आंखें सुर्ख और बड़ा परेशान। वजीर देख करके मुस्कुराया। बादशाह ने फरमाया कि जरा उसको बुला जिसको ये अशरफियों ने दीनार की थैली दी थी। बादशाह ने कहा, भाई आज तक मैंने तेरा ये हाल नहीं देखा, जब भी आया रात भर सो के बड़ा फ्रेश हो के आया, आज चेहरे का रंग बदला, आंखें सुर्ख हैं, हुआ क्या? तो उसने अर्ज की कि बादशाह सलामत, आपने 100 दीनार की थैली दी थी, आप तो झूठ नहीं बोल सकते, जो 100 दे सकता है वो एक कम क्यों दे? मैंने गिना, बीवी ने गिना, बच्चों ने गिना, फिर गिना, बार बार गिना, गिनते रहे, लेकिन थे 99, 100 नहीं थे। बादशाह की बात समझ में आ गई, लेकिन दोस्त यहाँ पर बात समझने की ये है कि इसको उम्र भर में कभी 10 दीनार भी नहीं मिले थे, यहाँ बादशाह ने 100 दिए थे, एक ही तो कम था, क्या फर्क पड़ता? 99 पे राजी होके सो जाते, सबको नींद आ जाती। 99 की खुशी नहीं हुई, एक के गम ने रात भर रुलाया, एक के गम ने
تو پتا چلا کہ ٹینشن جو ہے وہ ہونے کا نہیں بلکہ نہ ہونے کا. اور صدیاں پہلے میرے آقا نے فرمایا او میرا کلمہ پڑھنے والے, رب نے تیرے لیے جو فیصلہ کیا وہ تیرے حق میں بہتر ہے, لہذا تو اس پہ راضی ہو جا اور یہ کہہ کہ مولا تو نے جو مجھے دیا یہ کافی ہے, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ملتا تو وہ زیادتی میرے لیے نقصان کا باعث اور سبب بن جاتی. میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ان ترضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس, یعنی رب نے جو دیا اس پہ خوشی سے راضی ہو جا, پھر تیرے جیسا کوئی غنی نہیں ہوگا. رب نے ہم سب کو دیا ہے, بہت دیا ہے, بہت دیا ہے. اللہ کرے ہم رب کے دیے ہوئے اس صدقے پر جو حضور کا صدقہ ہے اس پر راضی ہو جائیں, اور پھر دیکھیں گھروں میں سکون, چین اور راحتیں آتی ہے کہ نہیں, ٹینشن کا علاج ہو جائے اگر رب توفیق دے کہ جو ہمیں ملا ہے اس پہ راضی ہو جائیں. تیسری بات میرے آقا نے فرمائی, آپ نے فرمایا احسن الی جارک تکن مومنا. حضور نے فرمایا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر مومن ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ تو کیا مومن نہیں جو یعنی پہلے مومن نہیں اب ہو جائے گا؟ پڑوسی سے سلوک کر کیا ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا مومن. مومن تو سب ہیں لیکن ایمان کا بھی ایک کمال ہے, کمال. اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ پڑوسی سے حسن سلوک کر کیا ہوگا؟ کامل مومن بن جائے گا. کامل مومن آئے, حیرت کی بات ہے حضور نے بات مطلق رکھی. پڑوسی چاہے جس قوم کا ہو, چاہے جس مذہب و ملت کا ہو, چاہے جس حیثیت کا ہو, جب تیرا پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر, تیرا ایمان کامل ہو جائے گا. کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میرا ایمان کامل ہو جائے, میں مکمل مومن ہو جاؤں, میں پکا مومن ہو جاؤں؟ حضور نے فرمایا پکا مومن ہونے کے لیے تجھے اس پر عمل کرنا پڑے گا, پڑوسی سے حسن سلوک کرنا پڑے گا. قربان جاؤں ہمارے بزرگوں پہ, انہوں نے جب اس کی تشریح کی ہے تو فرمایا پڑوسی وہ ہے جس کا گھر تیرے گھر کے پاس ہو, دائیں بائیں آگے پیچھے, ہم اسی کو پڑوسی سمجھتے ہیں. لیکن یہ روحانیت کے رازدار اور یہ رب کے ولی جو ہیں انہوں نے فرمایا نہیں, بلکہ اگر غور کیا جائے تو پڑوسی کہتے ہیں اس کو جو تیرے جوار میں قریب میں بیٹھا ہو. فرماتے ہیں بزرگ اگر تو سفر پہ نکلا ہے, 2-4 گھنٹے کا سفر ہے, تو بس میں ہے, ٹرین میں ہے, پلین میں ہے, اور تیرے پاس والی کرسی پہ کوئی بھی بیٹھا ہے, وہ تیرا پڑوسی ہے. فرمایا 2 گھنٹے میں, 4 گھنٹے میں اس کے ساتھ سلوک ایسا کر جب تو اترے تو اسے بھی کہنا پڑے کہ آمنہ کے لال کا غلام میرے قریب بیٹھا تھا. احسن الی جارک, یعنی اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کر ایمان کامل ہو جائے گا. بات بہت آسان ہے, اللہ توفیق دے. پڑوسی چاہے جو ہو, پڑوسی چاہے جو ہو. اس پر تو اتنے واقعات پڑے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں, جس کی. اور یہ جو علماء ہیں نا, علماء الحمدللہ یہ لکھے پڑھے لوگ جو ہیں نا, یہ تو بالکل یقیناً ان واقعات سے واقف ہوں گے یا نہیں. ابھی میں بات کر رہا تھا امام اعظم کی. امام اعظم کے پڑوس میں رہتا تھا پینے والا. پینے والا تو سب سمجھ جائیں گے, اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس محفل میں وہ نام لینا اچھا نہیں ہے. پینے والے سے سب سمجھ رہے ہیں. پینے والا کہا جائے تو یہ تو نہیں کہ پانی پینے والا, شربت پینے والا, دودھ پینے والا. کہتے ہیں پی کے آیا ہے. کیا آیا ہے؟ اب یہ پی کے آیا, پینے والا, یہ کون سی چیزیں جان لیں؟ وہ تھا یعنی پینے والا. اور یہ پینے والے جب پی لیتے ہیں تو پھر اللہ کی. اب یہ امام اعظم کا پڑوسی اور ہے پینے والا, پی کے آتا اور پڑوس میں آ کے شور مچاتا, کبھی اس کو گالی کبھی اس کو, نہ ماں نہ بہن کسی کو نہیں بخشتا, بڑا شور ہوتا. امام اعظم سنتے رہتے. ایک دن گھر میں آئے, شور جب نہ سنائی دیا تو نکل کر کے گئے. فرمایا پڑوسی آج بول نہیں رہا, گیا کہاں؟ کسی سے جا کے پوچھا کہ میرا پڑوسی جو تھا وہ کہاں گیا؟ تو انہوں نے کہا پڑوسی تھا اس طرح پی کے آیا تھا. اور اتفاق دیکھیے وہ گھر میں گھسا ہی تھا کہ ایک پولیس والا آیا اور اس نے اس حال میں دیکھا, پکڑ کے لے گیا اور اسے لوک اپ کر دیا, یعنی جیل میں جا کے بند کر دیا. اس کی سزا وہی تھی. امام اعظم نے جب سنا کہ اسے پولیس لے گئی, جیل میں ڈال دیا, آپ گھر سے چلے اور جا رہے جیل خانے. جیلر دروازے پہ کھڑا تھا, اس کی نظر جب پڑی امام پہ, بیچارہ
कांपने लगा, क्योंकि वो भी जानता था कि इमाम हुजरे में है, आदमी जंगल में है, जंगल में जो कर रहा है इमाम देख रहा है। इमाम देख रहा हो, आदमी वुजू कर रहा हो, वुजू के साथ जो गुनाह झड़ रहे हो इमाम उसे भी देख रहे हैं। ये विलायत वाली नजर है, ये रूहानियत वाली नजर है, ये सुन्नत के सदके में मिलने वाली ताकत है। इमाम को इतनी ताकत रब ने दी थी, कांपने लगा, पता नहीं कोई मेरा कसूर है कि इमाम आ रहे हैं, बड़े इमाम आ रहे हैं। हाथ जोड़ करके अर्ज करने लगी कि इमाम साहब आप कैसे तशरीफ लाए, कांप भी रहा है, डर भी रहा है, क्योंकि हो सकता है मेरी कोई कमजोरी, कोई खता जो इमाम को नजर आई हो और मुझे समझाने आए हो। खता तो हर आदमी से होती है, हर आदमी खतावाकार है, मासूम तो अंबिया हैं, रब के महबूब बंदे हैं, फरिश्ते हैं। कांपने लगा। आपने फरमाया भाई कांपने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए आया हूं कि मेरा पड़ोसी जो है उसे तुम पकड़ करके लाए हो और बंद कर दिया है, मैं उसकी सिफारिशी बन के छुड़ाने आया हूं। वो भी हैरत में पड़ गया। तो उसने कहा इमाम साहब आप आए तो हैं, लेकिन अभी जरा उस हुजरे के पास चल करके देखेंगे वो बोल क्या रहा है, जरा आप भी चल करके सुने। इमाम आजम अबू हनीफा जब उस हुजरे और कमरे के पास गए तो वो तो मस्ती में था। अब क्या बोल रहा था, ये भी बातें ऐसी करते हैं। वो बोल रहा था भाई मैं कितना अजीम आदमी था, मैं कितनी कीमती चीज था, इन लोगों को हुआ क्या कि उन्होंने मुझे जाया कर दिया, अब मेरे जैसा उन्हें मिलेगा कहाँ, मैं यहाँ बंद हो गया हूँ, अब मेरी तलाश करें तो भी अब ये यानी अपनी ये बड़ हाँक रहा है कि मैं वो मेरे जैसा आदमी लोगों ने जाया कर दिया। इमाम आजम ने सुना तो मुस्कुराए, फरमाया कि ठीक है अब ये जो कह रहा है कहने दो, लेकिन फरमाया है मेरा पड़ोसी, इसे रिहा कर दे। तो उस जेलर ने फरमाया आपका हुक्म है तो मुझे छोड़ने में कोई हर्ज नहीं, आप ले आए। अब ले आए तो जाहिर बात है वो इमाम ले आए, वापस जब घर में छोड़ा, अंदाजा फरमाइए अल्लाह वाले जब किसी पे नजर डाल देते हैं तो फिर रब हाल बदल देता है। ऐसे कई लोग हैं जो बिल्कुल नशे में धुत पड़े थे, वली की नजर पड़ी, उन्होंने मुंह धोया और धो करके रब की बारगाह में अर्ज की कि मौला ये जाहिर का धोना मेरा काम था, अब तू जरा बातिन को भी धो दे। और इस तरह के बड़े ये पीने वाले जब वली की नजर पड़ी तो वली जब तहज्जुद के लिए मस्जिद में गया तो पहले वो वहां मौजूद था और आवाज आई कहे बंदे तूने जाहिर को धोया तो मैंने उसकी लाज रख ली, मैंने बातिन को भी साफ कर दिया और सिर्फ मुत्तकी नहीं बल्कि तेरी नजर से वली भी बना दिया। इमाम आजम ले आए और घर में छोड़ करके और फिर जब जाने लगे तो आपने उसे मुखातब करके कहा भाई तू कह रहा था कि हमने लोगों ने मुझे जाया किया, तो फरमाया हमने तुझे जाया होने नहीं दिया, हम वहां पहुंचे और तुझे छुड़ा करके ले आए हैं। बताइए जब इमाम के ये लफ्ज उसने सुने होंगे तो विजदान गवाही देता है कि उसने भी कहा होगा कि इमाम सदके तेरी इमामत पे। अब जब आपने रहनुमाई की है तो आज से ताइब होता हूँ, दुआ फरमा दे कि अल्लाह मुझे हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक दे दे। तो आपने सुना तीन बातें, तीन हो गई ना, अब बातें दो तो बच गई साहब, दो का मैं सिर्फ तर्जुमा करूंगा। हुजूर ने फरमाया ये आखिरी दो बातें जो है ना, इसमें एक बात तो इतनी अहम है, इतनी अहम है, लेकिन मैं सिर्फ तर्जुमा ही करूंगा। अहिब्बा ले अखीका मा तुहिब्बु li नफ्सी। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने तो जान लिया होगा, आपको पता नहीं कि इससे मुराद क्या। हुजूर ने फरमाया जो तेरे लिए पसंद करता है वो अपने भाई के लिए, तुझे जो पसंद है वो अपने भाई के लिए। अच्छा इस पे अगर अमल हो जाए तो माशरा सुधर जाए कि नहीं। और आज तो यहाँ ये है कि भाई के पास जो है ये यानी रात दिन कोशिश करते हैं कि ये इसके पास न रहे, यानी जो है वो सब जाए, हसद की आग भड़की हुई है। मेरे आका ने फरमाया नहीं तुझे, अब यहाँ पर हमें ये सोचना है कि मुझे क्या पसंद है, तो जो तुझे पसंद है वो तेरे भाई के लिए। भाई कौन सा? मां जाया हकीकी भाई, यहाँ हकीकी भाई नहीं बल्कि वो उखुवत मुराद है जिसे कहा जाता है उखुवत ईमानी। कुल मोमिन इखवा, हर मोमिन तेरा भाई है, लिहाजा तुझे चाहिए कि जो तुझे पसंद है ये पसंद कर कि वो चीज मेरे भाई के पास भी
ہو. یہ نہیں کہ اگر بھائی کے پاس ہے تو پھر تو حسد کر کے یہ چاہے کہ میرے پاس نہیں تو اس کے پاس بھی نہ رہے, یہ اتنا بڑا کیوں ہو گیا, اس کی عزت کیوں بڑھ گئی, لوگ اسے سلام کرتے ہیں مجھے کوئی پوچھتا نہیں, یہ حسد ہے, اللہ اس سے بچائے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چوتھی بات یہ ہے کہ احب لاخی ما تحب لنفسک, اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا. پانچویں بات حضور نے فرمایا کہے مت لگا, بڑی آواز سے مت ہنس, اگر ہنسے گا تو یہ کثرت الضحک تمیت القلب, یہ زیادہ زور سے ہنسنا, کہے لگانا, چہچہے لگانا, یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. اس سے بھی حضور نے منع فرمایا. کیوں منع فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام غافلوں کا ہے. کس کا ہے؟ یعنی جو غافل ہو گیا, جسے قبر, حشر, حساب, کتاب اس کی جب یاد نہیں ہوگی تو وہ کہے لگائے گا. ورنہ حقیقت میں جن لوگوں کو یہ چیزیں یاد تھی, کہے تو اپنی جگہ پہ ہیں, انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ مسکرائیں گے نہیں, اور عمر بھر نہیں مسکرائے, اور جب وفات ہو گئی تو مسکرانے لگے. سیرت پڑھ کے دیکھیں, انہوں نے قسم کھائی مسکرائیں گے نہیں. لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو کہا مسکرائے وہ جس کا خاتمہ خیر سے ہوا, میرا تو ابھی ہوا نہیں, کس بات پہ مسکراؤں. مسکرائے وہ جس کی قبر جنت ہو گئی, جس نے قبر میں مصطفیٰ کو پہچان لیا, جو پل صراط پار گیا, اور جسے حضور کی شفاعت مل گئی, جس سے رب راضی ہو گیا, وہ مسکرا. میں کس بات پہ مسکراؤں؟ نہیں مسکرائے. اور جب روح نکلے, مدینے کی بات ہے, روح نکلی, اور جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو غاسل جو تھے نا, غاسل کپڑے اتار رہے ہیں, یہ مسکرا رہا ہے, غسل دے رہے ہیں, اور یہ دوڑ کر کے باہر آئے, بھائی سے کہا کہ تو نے مجھے بلایا غسل کے لیے, اور میں جب قریب گیا تو یہ تو مسکرا رہا ہے. بھائی معلوم کر چکا تھا, فرمایا اسے مسکرانے دے, تو تیرا کام کر. لوگ جمع ہو گئے, بھیڑ ہو گئی, لوگوں میں چرچا ہو گیا کہ روح نکل گئی پھر بھی مسکرا رہا ہے. کسی نے کہا نہیں, کسی نے کہا ہاں. بحث جب بڑھی تو پھر قبر کفن میں سے ہاتھ نکال کے کہا السلام علیکم, تم تو مسکرانے کی بات کر رہے ہو, لیکن جو نبی کی سنتوں پہ جیتا مرتا ہے وہ سلام بھی کرتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے. مرتے وہ ہیں جو مردود ہیں, اور جو رب کے محبوب ہیں وہ زمین پر تھے تو زندہ تھے, اور زمین میں ہیں تو بھی زندہ ہیں, تو بھی زندہ ہیں. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.